وہ لے کے چل رہا تھا نا، اس نیزے کی 7.5 کلوگرام وزن کی تھی نوک اس کی، وہ نیزے کی نوک 7.5 کلوگرام کی تھی. تو اب نیزے کا پھل کتنا تھا اس کا اندازہ لگائیے. نیزہ کتنا طویل تھا تاکہ اس میں لچک نہ پیدا ہو، نیزہ اپنے سیدھ میں تنا رہے. اور اس نے وہ نیزہ علی مرتضیٰ کا سینہ تاک کے اب گھوڑے کو گیلپ اسپیڈ میں جو دوڑایا تو ابراہیم کے استاد نے اسپیڈ کا، ڈسٹنس کا کیلکولیشن کیا. اتنی دور سے آ رہا ہے، اس اسپیڈ سے میری سمت کو آ رہا ہے. وہ کیلکولیشن کرنے کے بعد اپنی جگہ پہ مسکراتے کھڑے رہے ابراہیم کے استاد. جب نیزہ بالکل نزدیک آ گیا نا تو چشم زدن میں ہلکی سی حرکت کی، نیزے کو جھٹکا دیا. مرحب اتنی اسپیڈ میں تھا کہ نیزے کو جب ہلکا سا دھکا دیا نا تو وہ ڈس بیلنس ہو گیا، اوندھے منہ زمین پہ گر پڑا. گر پڑا زمین پہ. ابراہیم کا استاد بھی گھوڑے سے کود پڑا، بازو تھام کے اٹھایا، دھول صاف کی، گرا ہوا نیزہ ہاتھ میں تھمایا، بازو تھام کے گھوڑے پر بیٹھا دیا. پھر کوشش کر. یہ پھر چلا. ادھر مسلمانوں کے دل دھڑکے، یا رسول اللہ ذرا دیکھیے کتنی بھاری غلطی کر رہے ہیں علی، اے موقع. مسٹر ڈیوتی، ایک یہودی مورخ نے کتاب لکھی ہے خیبر کے اوپر ریسرچ کر کے، وہ لکھ رہے ہیں کہ اتنا چیخ و چلاہٹ مچائی لوگوں نے، یا رسول اللہ دیکھیے غلطی، علی نے غلطی کر دی، موقع. اوندھا پڑا دشمن ہے، مار کیوں نہیں دیتے علی؟ تو رسول اللہ بگڑ گئے، جھلا گئے، غصے میں اریٹیٹ ہو کے کہا، میاں چپ کرو، چپ بھی رہو، دیکھو علی کیا کرتے ہیں، گڑبڑ مت کرو. اتنی گڑبڑ مچا رہے تھے یہ پاس میں کھڑے. کیوں؟ 39 دن گئے تھے نا. ابھی یہ تو یہودی کہہ رہا ہے، یہودی نے یہ واقعہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں خیبر کا، یہ یہودی کی کتاب سے ہے. اس نے بتایا کہ علی کیسے لڑ رہے تھے. مسلمان کیا لکھتا ہے؟ اسوۃ الرسول میں ہے، جلد دوم. مولانا شبلی نعمانی لکھتے ہیں بھائی علی کا کیا کمال تھا، علی نے کیا کمال کیا. خیبر خلے قموز کو فتح کر لیا تو اس میں علی کا کوئی کمال نہیں ہے. کمال تو اس علم کا تھا جو علی کو دیا گیا تھا. معجزات تو علم کا تھا، علی کا کیا ہے اس میں کمال؟ اور وہ علم کیا تھا؟ ایک بانس کی کھپچی تھی. مولانا شبلی نعمانی تحریفات، مسلمان یہودی یہ لکھا اور مسلمان نے یہ لکھا ہے. وہ بانس کی کھپچی تھی اور بانس کی کھپچی میں پیغمبر اسلام نے اپنی زوجہ، چہیتی زوجہ کا دوپٹہ ٹانگ دیا تھا، پھریرا، پرچم. یہ اس کا معجزہ تھا جو علی نے خلے قموز کو فتح کر لیا. اس پرچم کا، اس دوپٹے کی برکت تھی. مسٹر ڈیوتی یہودی وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ بانس کے کھپچی اور پرچم نے معجزہ دکھلایا تو دوپٹے والی کے ابا حضور بھی 39 دنوں تک دوپٹہ لے جاتے رہے، اس نے یہ معجزہ نہیں دکھلایا. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. بہرحال حضور گفتگو ہماری کہاں سے کہاں نکل گئی. حضور سمجھانا تھا ابراہیم کے استاد کا کیریکٹر. سمجھ میں آیا؟ ابھی سنیے، جب اپنے باپ کو لڑتا ہوا صفین میں دیکھا تو 13 برس کا، اور جب حضرت عباس کو 11 برس کی عمر میں لڑتا ہوا دیکھا تو اب 13 برس کا ابراہیم بھی بے چین ہوا، مچلنے لگا ضد، میں بھی جنگ کروں گا، مجھے بھی جنگ میں جانے کی اجازت دی جائے. لوگوں نے پکڑ لیا، یہ گھوڑے پہ بیٹھ کے دوڑ پڑے تھے میدان کی طرف، پکڑ کے لائے گئے، پکڑ لیے گئے. بزرگوں نے تھام لیا اور جب بات زیادہ بڑھ گئی تو انہوں نے رونا شروع کیا. میرا دوست لڑ سکتا ہے 11 برس کا تو میں کیوں نہیں جنگ کر سکتا؟ میرا باپ لڑ سکتا ہے، میں کیوں نہیں لڑ سکتا؟
کہا میاں تم چھوٹے ہو اس قابل نہیں کہ جنگ کی جائے, یہ کھیل کا میدان نہیں ہے جہاں تم پریکٹس کرتے ہو جنگ کی, یہ سچ مچ کی جنگ ہو رہی ہے. کہا میں سچ مچ کی جنگ لڑنا چاہتا ہوں. اجازت نہیں ملی تو احتجاج کیا, اور بچے جو احتجاج کرتے نا سب سے بہترین, زمین پہ لیٹ گئے, اپنے پیر رگڑنے لگے, رونے لگے, میں بھی جنگ کرنے کے لیے جاؤں گا. بات زیادہ بڑھ گئی, رونے چلانے لگے, تو بات مولا کائنات تک پہنچی. کہا کیوں مالک کیا بات ہے, تمہارا لڑکا رو کیوں رہا ہے؟ کہا مولا ذرا سمجھائیے اسے, دیکھیے ضد کر رہا ہے لڑنے کی, جانے کی اجازت مانگتا ہے, ذرا آپ ہی سمجھائیے اسے. مولا مسکرائے, مولا کائنات مسکرائے. اپنے شاگرد کے فن سے واقف تھے, اپنے شاگرد کی صلاحیتوں سے واقف تھے. مولا سامنے دشمن کے اوپر بھی نگاہ کیے ہوئے تھے, ان کی صلاحیتوں کا بھی اندازہ کر چکے تھے, اپنے شاگرد کی صلاحیتوں کا اندازہ تھا. مسکرا کے کہا مالک اگر ضد کر رہا ہے تو جانے کی اجازت دے دو. مولا یہ لڑکا 13 برس کا. کہا ہاں ہاں اسے اجازت دے دو, میں اس کی زندگی کا ضامن ہوں. درود پڑھے محمد والے محمد. کیوں؟ استاد جانتا تھا اپنی شاگرد کی صلاحیت کو, استاد جانتا تھا دشمن کی صلاحیت کو. کہا میں جانتا ہوں, چھوڑ دو اسے, دیکھو. تو 13 برس کے ابراہیم نے ایسی معرکے کی جنگ کی ہے صفین میں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. یہی وجہ تھی. ایک خط اور لکھ دیجئے حضور. چلیے ایک خط اور لکھ دیا گیا. یہ خط لے کے جناب مختار واپس کوفہ پہنچے. کوفہ پہنچنے کے بعد لوگوں سے, دوستوں کو بلایا, خط دیے, اور اب خط ایک ایک قبیلے کے سردار کے پاس خط پہنچا دیا گیا. یہ ان کے پاس, یہ ان کے پاس, یہ ان کے پاس, یہ ان کے پاس. اب باری آئی خط پہنچانے کی ابراہیم ابن مالک اشتر کے پاس. تو خط لے جانے کے لیے 3 آدمیوں کا انتخاب کیا گیا. ایک ابو عثمان الہندی, ایک یزید ابن انس, جناب یزید ابن انس, سنان ابن انس ملون کا بھائی, جنتی یزید ابن انس, اور ایک دوسرے صاحب تھے. یہ تینوں خط لے کے چلے. یزید ابن انس کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ یزید ابن انس چوتھے امام, ہمارے دوسرے امام کے ساتھ بہت زیادہ زندگی گزار چکے تھے, اور تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ ہمارے دوسرے امام کا بہترین سب سے معجزہ یہ تھا کہ وہ بہت شیریں زباں تھے. یوں تو ہر امام شیریں زباں ہیں, لیکن دوسرے امام کی خاصیت یہ تھی کہ وہ بہت شیریں زباں تھے. اور یہ صحبت کا اثر تھا کہ جناب یزید ابن انس بھی بڑی شیریں زباں ہو گئے تھے. مطلب یہ جہاں جاتے تھے اپنے مقصد میں بات چیت میں کامیاب ہو کے لوٹتے تھے. تو ان کا انتخاب کیا گیا. یہ تینوں حضرات پہنچے. ابو عثمان الہندی, خوش ہونے کی بات ہے, ہندوستانی تھے. چندرگپت موریہ کے زمانے میں جب اس نے اپنے نجومیوں کے ذریعے حسین کے آواز استغاثہ سنی نا, حل من ناصر ینصرنا, تو اپنا ایک فوجی دستہ حسین کی نصرت کے لیے کربلا کو بھیجا تھا. اس دستے کا سردار عثمان ہندی کے والد تھے, راجپوت تھے. لیکن جب وہ پہنچے کربلا میں تو واقع کربلا ہو چکا تھا. انہوں نے اپنی فوج کو, اپنی پلاٹون کو واپس ہندوستان روانہ کر دیا. وہ خود وہیں رہ گئے, اور جب رہ گئے تو وہ مشرف با اسلام ہوئے. شادی ہوئی ان کی کوفہ میں, بیٹا پیدا ہوا, عثمان اس کا نام تھا, اس لیے ابو عثمان الہندی کے نام سے مشہور ہوئے. اب بھی جائیے آپ عراق میں تو مجھے جیسے حیدر ضامن نقوی ہے تو حیدر کے نام سے نہیں جانتے لوگ, کہیں گے, پوچھتے ہیں بھائی تیرے کتنے بیٹے کا؟ میری بیٹا نہیں, ایک ہی بیٹی ہے میری بڑی. کا کیا نام ہے اس کا؟ زہرا. تو وہ مجھے ابو زہرا کے نام سے پکارتے تھے. اے ابو زہرا, تعال تعال ادھر آ. تو ابو زہرا یعنی زہرا کے بابا. چہلم جو حضرات زیارت سے باب مشرف ہو چکے ہیں وہ خوب جانتے ہیں, جو نہیں گئے ہیں خدا کرے کہ وہ زمانہ آئے وہ جائیں اور دیکھیں. بریانی بٹ رہی ہے, چائے پلائی جا رہی ہے, شربت پلایا جا رہا ہے, تو کہتے ہیں چائے ابو علی, بریانی ابو علی. تو
تو میں نے کہا بھائی یہ بریانی کیا بولی, بریانی کیسے بولتی ہے؟ پوچھا میں نے, یہ بریانی بولی, چائے بولی, یہ کیا چائے بولی, کیسے بولی چائے؟ تو کہا تم سمجھے نہیں, یہ چائے ابو علی ابن الحسین, یعنی حسین کی چائے ہے, علی ابن الحسین, علی ابو باپ کی, علی ابن الحسین کے باپ کی چائے. حسین کی چائے نہیں کہتے, وہ بیٹے کے نام سے, بیٹے سے باپ کو پہچانتے ہیں. ابو زہرا یعنی حیدر, چائے علی ابن الحسین, ابو علی ابن الحسین, علی ابن الحسین کے والد کے نام کی چائے یعنی حسین کی. بریانی ابو علی, بریانی ابو علی ابن الحسین, علی ابن الحسین کے والد کے نام سے بریانی یعنی حسین کے نام سے بریانی. تو ابو عثمان الہندی خط لے کے پہنچے, دیکھا خط پڑھا جناب ابراہیم نے, کہا کہ اس خط میں مجھے وہ انداز تحریر نہیں لگتا جو عام طور سے محمد حنفیہ لکھا کرتے ہیں. کہا خط تو حضور انہوں نے لکھا ہے. کہا میں یقین نہیں کر سکتا کیونکہ انداز تحریر مجھے نہیں لگتا کہ یہ محمد حنفیہ کا ہے, اور انہی خطوں کی وجہ سے تو واقع کربلا ہوا ہے نا, تو میں کیسے یقین کر لوں کہ یہ خط انہوں نے لکھا ہے؟ تو وہ 40 سرداران کوفہ جن کے نام خط لکھے تھے محمد حنفیہ نے, طے یہ ہوا کہ ان کا ایک ایک نمائندہ, اب یعنی 40 نمائندے یہ خط لے کے محمد حنفیہ کے پاس جائیں, پوچھیں کیا حضور یہ خط آپ نے ہی لکھے ہیں؟ کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے. تو 40 نمائندے وہ جن کے نام خط لکھے گئے تھے ان کے وہ خط لے کے محمد حنفیہ کے پاس پہنچے, خط دکھلائے گئے. انہوں نے کہا ہاں یہ خط میں نے لکھے ہیں. تشدید میں ایک خط اور لکھ دیا, تمہارے آدمی میرے پاس آئے, انہوں نے میرے لکھے ہوئے خط مجھے دکھائے, میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ خط میں نے ہی لکھے ہیں. واپس پلٹ آئے. اب جب ابراہیم ابن مالک اشتر نے دیکھا تو اب مقصد دوسرا ہوا. اب خود بنفس نفیس ننگے پیر ایک قبیلے کا سردار دوسرے قبیلے کے سردار کے گھر بنا بلائے نہیں جاتا تھا. اس زمانے میں معیوب سمجھا جاتا تھا بنا بلائے کوئی چلا جائے, لیکن آج ابراہیم ابن مالک اشتر ننگے پیر چلے جناب مختار کے گھر. دق الباب کیا, مختار نے دروازہ کھول, مختار کے سپاہی ملازم نے دروازہ کھولا. دروازہ کھولنے کے بعد جب ابراہیم کو دیکھا تو اس کی زبان لڑکھڑانے لگی, آواز بند ہو گئی. پوچھا مختار نے, ارے بھائی کون ہے, کون ہے, بولتا ہے کیوں نہیں, بتاتا ہے کیوں نہیں؟ آواز نہیں نکل رہی تھی. ابراہیم دروازے پہ کھڑے تھے. مختار خود چل کے آئے, جب ابراہیم کو دیکھا لپٹ گئے, دونوں گلے لپٹ گئے. بہت دیر تک گریہ کرنے لگے. حضور آپ نے کیوں زحمت کی, مجھے بلا لیا ہوتا. مختار نے کہا مجھے بلا لیا ہوتا میں آپ کے پاس چلا آتا. کہا نہیں مختار, محمد حنفیہ کا خط آیا میرے پاس اور مقصد تمہارا نیک ہے, مجبوراً مجھے آنا پڑا. تمہارا مقصد نیک ہے, میں تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں, جب تک زندہ رہوں گا جیتے جی دولت سے دام درہم سقہ میں تمہاری مدد کروں گا ہر طریقے سے. اور وہ 40 سرداران کوفہ آئے, میٹنگ ہوتی رہی, بات چیت ہوتی رہی. آج کوفے میں جب ابراہیم خود مختار سے ملنے کے لیے تشریف لائے ہیں, حکومت ہے عبداللہ ابن مطیع کی, والی و وارث امیر کوفہ ہیں عبداللہ ابن مطیع. یاد رکھیے سلسلہ چلا, میٹنگیں ہونے لگیں اور طے کیا گیا. جب بیعت ہونے لگی بہت ساروں نے بیعت کر لی, وہ لوگوں نے بھی بیعت کر لی جو جناب زینب کے خطبے کے اثر سے مجروح ہوئے تھے کہ تمہاری زبان تمہاری مثال خوبصورت شیریں زبان کنیزوں کی طرح سے ہے. انہوں نے بھی ہاتھ پہ بیعت کر لی. یہ لعنت ہے ہم پر, ہم حسین کی مدد کے لیے نہیں جا سکے, کم سے کم آپ مختار کی تو مدد کریں گے. کافی تعداد نے بیعت کر لی. تب طے ہوا 14 ربیع الثانی پنجشنبے کی شب کو, شب پنجشنبہ, مختار کے گھر کی چھت کے اوپر آگ روشن کی جائے گی. اور جب آگ روشن کی جائے گی تب بگل بجے گا, فوجی بینڈ بجایا جائے گا. اس رات میں 14 ربیع الثانی کی رات کو شب پنجشنبہ, جنہوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے نا وہ سب نکل کے آئیں
اور میرے گھر پہ اکٹھا ہو جائیں تاکہ ہم خروج کریں گے، حملہ کریں گے، دارالامارہ پہ قبضہ کر لیں گے۔ پروگرام مرتب ہو گیا۔ 13 ربیع الثانی کی شب کو ہر روز ہر رات بعد نماز مغرب جناب ابراہیم ابن مالک اشتر صلاح مشورہ کرنے کے لیے جناب مختار کے گھر کو جایا کرتے تھے، ہر روز بعد نماز مغرب۔ اس بات کی اطلاع جاسوسوں نے عبداللہ ابن متی کو دے دی کہ حضور اس طریقے سے میٹنگ ہو رہی ہے، خروج کی تیاریاں ہو چکی ہیں۔ عبداللہ ابن متی گھبرایا، اس نے کہا کہ بلاؤ پولیس کے افسر کو۔ یہ جو پولیس ہے نا جناب، پولیس، اسلام میں پولیس کا وجود نہیں تھا، آئی کہاں سے پولیس پتہ ہے آپ کو؟ حضرت خلیفہ دویم نے ہم کو پیدا کیا تو ہم ان کی پیداوار ہیں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ شاید اسی لیے دنیا میں، پوری دنیا میں ہاں لوگ ہم سے گھبراتے ہیں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایسی سوتی ہوئی صلوات نہیں چاہتا جناب، پولیس والوں جیسی صلوات بھیجیے، درود پڑھیے محمد پوری قوت کے ساتھ۔ امام زمانہ کے سپاہی ہیں تو ایسی صلوات بھیجیے، رو رہے ہیں، سو رہے ہیں، یہ کوئی صلوات ہے؟ اس سے بہتر صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ کاظم بھائی اگر یہ اسی طریقے سے پانی پلاتے رہیں گے تو میں 2 بجے تک بولتا ہی رہوں گا، اس لیے کہ میں بھی منہ میں چاکلیٹ رکھتا ہوں، جب ختم ہو جائے گا تب وہ بھی ختم ہو جائے گی تقریر۔ اب اتفاق سے بٹن رکھ لیا ہے۔ بہرحال 13 ربیع الثانی کی شب پولیس نے، جاسوسوں نے اطلاع دے دی۔ عبداللہ ابن متی گھبرائے اور عبداللہ ابن متی نے پولیس کے سربراہ ایاز بن مزارب کو بلایا کہ میاں ایاز یہ اطلاع ہے، کیا کہتے ہو؟ کہا حضور کرفیو لگا دیا جائے، سب سے پہلے کرفیو لگا دیا جائے۔ یہ کوفے میں آج تیسری مرتبہ کرفیو لگا اسلام کے دور اسلام میں، تیسری مرتبہ کرفیو لگا۔ پہلی بار حضرت مسلم کے زمانے میں، دوسری بار جب کربلا کو فوجی بھیجی جا رہی تھی اس وقت لگا تھا، آج تیسری بار کرفیو لگا دیا گیا۔ ایاز بن مزارب نے کوفے میں کرفیو لگا دیا کہ کوئی گھر سے نہ نکلنے پائے، اور ہر محلے پر جہاں جہاں پر شک تھا کہ اہل بیت کے چال والے ہیں، پولیس کی ٹکڑیاں فوجی دستوں کے ساتھ تعینات کر دی گئیں۔ ریپڈ ایکشن فورس بھی تھا، لوکل سول پولیس بھی تھی، ریزرو پولیس بھی تھی، ریپڈ ایکشن فورس بھی لگا دیا گیا، کوئی نکلنے نہ پائے۔ ٹھیک ہے جناب۔ اور ایاز بن مزارب نے مناسب سمجھا کہ ابراہیم کے گلی کے اوپر خود پہرے پر کھڑا ہو، 2000 سپاہیوں کو لے کر پولیس کا کوتوال کوفہ خود بنفس نفیس پہرے پر کھڑا ہوا اس گلی میں جو ابراہیم ابن مالک اشتر کی تھی۔ بعد نماز مغرب اب ابراہیم ابن مالک اشتر اپنے چند غلاموں کے ساتھ گھر سے نکلے اور تاکید کر دی، خبردار کوئی ساتھ میں ہتھیار نہ رکھے۔ اللہ اکبر، یہ ہے بہادری، یہ ہے شجاعت۔ اس زمانے میں دستور تھا ہر آدمی اپنے پاس اب ایک اسلحہ تلوار لے کے چلتا تھا۔ آج کے زمانے میں دستور ہے نوجوان اپنی جیب میں کنگا رکھتے ہیں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو ابراہیم ابن مالک اشتر کے پاس ایک تلوار تھی، وہ تلوار انہوں نے بطور مولا کائنات نے بطور تحفہ جنگ صفین میں دی تھی۔ جب صفین میں 13 برس کے ابراہیم نے جنگ کی تھی نا، معرکے کی، تو خوش ہو کے ان کے استاد نے اپنی تلوار انہیں بطور تحفہ دے دی تھی۔ تلوار پہ لکھا تھا سیف علی، اور اتفاق کی بات ہے
کہ وہ تلوار جو مولا کائنات کی جو تحفے میں حضرت ابراہیم کو دی گئی تھی، وہ تلوار آج بھی دنیا میں موجود ہے، سیف علی، اور کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، وہ ہندوستان میں موجود ہے۔ گرودوارہ گوبند پور صاحب میں پنجاب میں وہ تلوار علی مرتضیٰ کی جو تحفے میں ابراہیم کو دی گئی تھی وہ رکھی ہے۔ کسی عرب شاہزادے نے وہ تلوار گرو نانک کے فرزند گرو گوبند سنگھ صاحب کو دے دی تھی، وہ تلوار گرودوارہ گوبند پور صاحب میں رکھی ہے، اور لوگ جاتے ہیں بنا مذہب و ملت کے، بلا کسی تفریق کے، اس تلوار سے، تلوار کی پوجا کرتے ہیں، تلوار سے منتیں مانگتے ہیں، لوگوں کی منتیں براتی ہیں۔ مولا کائنات کی تلوار سیف علی ابراہیم کو تحفے میں دی تھی۔ ابراہیم ہمیشہ تلوار لگائے چلتے تھے، اور ابراہیم کتنا خوبصورت تھا، ابراہیم کتنا ہینڈسم نوجوان تھا۔ سنیے گا آپ کہ اگر وہ تلوار لگائے، ابراہیم ابن مالک اشتر کوفے کے کسی گلی سے گزر رہے ہیں نا، تو بازاریں ہوتی ہیں دونوں طرف، وہ دونوں بازاروں میں جو بول تول کرتے ہوتے لوگ، اور ابراہیم گزر رہے ہیں تو تولنا بھول کے، منہ کھول کے، آنکھیں پھاڑ کے ابراہیم کو تکنے لگتے تھے، دیکھتے رہتے تھے اس وقت تک جب تک کہ ابراہیم اس گلی سے گزر کے آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو جاتے تھے۔ اتنا خوبصورت تھا ابراہیم۔ اور ان دکانوں کے پیچھے جو مکان تھے نا، مکانوں میں جو عورتیں ہوتی تھیں، جب ان کو پتا چلتا تھا کہ گلی سے ابراہیم گزر رہے ہیں تو دوڑتی ہوئی چھتوں پہ آ جاتی تھیں ابراہیم کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ تو ابراہیم ابن مالک اشتر اتنا حسین و جمیل تھا، تو قمر بنی ہاشم کیسا رہا ہوگا؟ تو دوستو، 13 ربیع الثانی کو نکلے، رات میں حکم دیا خبردار کوئی تلوار ساتھ نہ رکھے، کوئی اسلحہ نہ لے، نہتے چلو تاکہ دشمن کو شک نہ ہو۔ جیسی گلی کے نکڑ پہ پہنچے نا تو اندھیرے میں آواز آئی ایاز بن مزارب کی، اب وردی کا روب بھی رکھنا ہے نا، جھوٹا ڈر لگا، اندر سے کانپ رہے ہیں، ابراہیم کی گلی ہے، کانپتے کانپتے، لیکن اپنے سپاہیوں پہ تو روب رکھنا ہے، اپنی افسری دکھلانا ہے نا۔ کہا کون ہے؟ وہیں رکے۔ ابراہیم نے کہا رکو، سب رک گئے۔ کون ہو تم؟ کہا میں ہوں ابراہیم ابن مالک اشتر، بس نام سننا تھا، پسینہ آ گیا جبیں پر۔ کہا تم جانتے نہیں کرفیو لگا ہے؟ کہا لگا ہے تو لگا ہے، مجھ سے کیا مطلب؟ کہا تم نے پھر بھی کرفیو کی خلاف ورزی کی؟ کہا کیسا کرفیو اور کس کے لیے لگا ہے؟ میں تو اپنے مقصد سے نہتا جا رہا ہوں، دیکھ لو۔ کہا وہ سب نہیں سننا چاہتا، یا تو اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، یا تو تم نے جرم کیا ہے، خلاف ورزی کی ہے کرفیو کی، یا تو تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، یا پھر تو اچھا یا پھر تو کیا، تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب ابراہیم مالک اشتر کے فرزند کو جلال آیا، اے ایاز بن مزارب، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، ابراہیم سے تو کہتا ہے کہ گرفتار ہو جاؤ، یا پھر تو مجھے قتل کرے گا؟ تیری یہ ہمت کہ تو ابراہیم سے کہے قتل ہو جاؤ؟ واپس پلٹ جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری ماں تیرے ماتم میں روئے۔ لوٹ جا، میں تجھے تاکید کیے دے رہا ہوں، پلٹ جا، اپنے راستے ہٹ جا۔ ہم مجھے دھمکاتے ہو، خلاف ورزی کی ہے، پھر بھی مجھے ڈرا رہے ہو۔ کہ نہیں مانے گا تو، میں بار بار تجھے سمجھا رہا ہوں، ہٹ جا، تو مانتا نہیں۔ اب آدمی کے رعب اور دہشت کا اندازہ لگائیں آپ حضرات۔ وہ ایاز بن مزارب کھڑا تھا نا، جب کبھی سپرنٹینڈنٹ پولیس کا کسی ڈسٹرکٹ کا جاتا ہے کہیں، تو ڈی ایس پی 2-4 سامنے ہوتے ہیں، ان کے سامنے 20-25 سرکل انسپیکٹر، پھر ان کے دائرے میں ہوتے ہیں سب انسپیکٹر، ہیڈ کانسٹیبل، وہ اپنے دائرے میں لے کے چلتے ہیں کہ ایسا نہ کوئی پتھر پھینک دے صاحب کو لگ جائے، صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی اسی طریقے سے پولیس کے دائرے میں تھا، باڈی گارڈز کے دائرے میں محفوظ تھا۔ اب ایک پہرے پہ جو سپاہی نیزہ لیے کھڑا تھا، ان کا باڈی گارڈ، اس کی طرف اشارہ کیا جناب ابراہیم نے، اے تو ادھر آ۔
آواز کی دہشت تھی. اشارہ کیا, ابو خنتن حمدانی اس کا نام تھا. گھوڑے سے گھبرا کے کود پڑا, دوڑ کے آیا, ہاتھ جوڑ کے کھڑا, حضور کیا حکم ہے؟ ملازم ایاز بن مزارب کا کھڑا ہے ہاتھ جوڑ کے ابراہیم کے سامنے. اس کے ہاتھ میں سے نیزہ لے لیا بڑے اطمینان سے. نیزہ جناب ابراہیم کا پسندیدہ ہتھیار تھا. انہیں نیزہ چلانا بہت پسند تھا. نیزہ لے لیا, اور ان کے دوست نے, جو ان کا ساتھی تھے, انہوں نے بھی کربلا کے میدان میں آخری وقت نیزہ ہی استعمال کیا. تلوار نہیں لی انہوں نے, تلوار نہیں ملی. نیزہ لے لیا, اچھالا, صحیح گرفت میں پکڑا کہ ایاز بن مزارب اگر اپنے آپ کو بچا سکتا ہے تو بچا لے. اب ابراہیم تجھ پر وار کر رہا ہے. تو نے کہا نا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, میں نے بہت تجھے سمجھایا, تو اپنی حرکت اور ضد سے باز نہیں آیا, تو لے یہ تبرکن میرا ایک ہاتھ تو مزہ چکھ لے. یہ کہہ کے اتنی زور سے ابراہیم نے نیزہ چلایا. اور اب ابراہیم کی کلائی کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیں آپ حضرات کہ نیزہ ایاز بن مزارب کی دوہری زرہ کو توڑتا ہوا, سینے کو چیرتا ہوا, پشت کی دوہری زرہ کو کاٹتا ہوا 1.5 بالش پیٹھ میں سے نکل گیا. اس کے بعد اب کلائی کی طاقت کا اندازہ لگائیں آپ ابراہیم کی, اس کو اس طریقے سے اچھال دیا فضا میں اور نیزہ کھینچ لیا. اپنے گھوڑے سے 12-14 فٹ آسمان میں بلند ہوا ایاز بن مزارب. نیزہ جو کھینچا تو اوندھے منہ زمین پہ ان کے پیروں کے پاس گرا. حکم دیا اپنے غلام کو کہ اس کے خنجر سے اس کا سر کاٹ لیا جائے. ایاز بن مزارب کا سر کاٹ لیا گیا. ابو خنتن حمدانی کے نیزے پر رکھ کے جھومتے ہوئے چلے جناب ابراہیم. درود پڑھے محمد والے محمد. بس حضور, مجھے بھی بانیان مجلس نے وقت کے زندان میں قید کر دیا ہے, میرا وقت تمام ہوا چاہتا ہے. آپ کی زحمت 2-4 جملے عرض کروں, اور انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو کل عرض کروں گا. اس کے بعد لے کے چلے. جب اپنے افسر کا یہ حال دیکھا نا اور یہ انداز دیکھا کلائی کا, تو 2000 سپاہیوں میں بھگدڑ مچی. وہ اب پیچھے مڑ دوڑ کے چل, اولمپک چیمپئن, سب کے سب دارالامارہ بھاگے. اور ادھر جھومتے ہوئے حضرت ابراہیم جناب مختار کے گھر پہنچے. دق الباب کیا, دروازہ کھولا گیا تو جناب ابراہیم نے وہ نیزہ قدموں کی جانب جھکا دیا. مشعل کی روشنی میں جھک کے جناب مختار نے دیکھا, کہا یہ تو ایاز بن مزارب ہے. تو جناب ابراہیم مسکرائے, حضور ہے نہیں تھا. درود پڑھے محمد و آل محمد. حضور قصہ بالکل مختصر کر دوں آج کی مجلس کا یہ کہ اب ایاز بن مزارب کے واصل جہنم ہو جانے کے بعد عبداللہ ابن متی گھبرایا. اس نے ایاز بن مزارب کے بیٹے راشد ابن ایاز کو بلا کے کہا, دیکھ تیرے باپ کو ابراہیم نے قتل کر دیا. اس نے پیٹنا رونا شروع کیا. اس نے ایک ہاتھ اس کے منہ پہ مارا, کمبخت روتا ہے عورتوں کی طرح سے. جا یہ لے تلوار, جس طریقے سے ابراہیم نے تیرے باپ کو قتل کیا ہے تو بھی جا کے ابراہیم کو قتل کر دے. پوری سپاہی لے جا, پوری فوج لے جا. یہ چلا, اس کی موت آئی تھی, یہ چلا گرفتار کرنے کے ارادے سے. ادھر جناب مختار گھبرائے کہ بھائی یہ واقعہ ہو گیا, 2000 بھاگے ہیں, وہ آپ اور زیادہ لشکر لے کے آئیں گے, گرفتار ہو جائیں گے ہم لوگ خواہ مخواہ. اب ہمارے پاس تعداد بھی کچھ نہیں ہے. تو کہا گھر پہ آگ روشن کرو جلدی, چھت پہ. آگ روشن کی گئی, بگل بجا دیا گیا, تبل بجنے لگا, لیکن کوئی گھر سے نکل کے آ نہیں رہا. یہ تاکید کر دی گئی تھی, خبردار 14 ربیع الثانی کے علاوہ کبھی گھر پہ آگ روشن دیکھنا یا بگل سننا یا تبل کی آواز سننا تو گھر سے مت نکلنا, دشمن کا فریب سمجھنا. تو اب کوئی گھر سے نکل کے آ نہیں رہا. بہت بگل بجایا گیا, بہت تبل پیٹا گیا, کوئی نہیں نکل کے آتا. تو جناب مختار گھبرا گئے. کہ دیکھا ابراہیم, دیکھا تم نے ان کوفیوں نے وہی حرکت کی نا جو جناب مسلم کے ساتھ کی تھی. تو ابراہیم نے کہا نہیں نہیں حضور, گھبرائے نہیں آپ, گھبرانے کی بات نہیں ہے. ہم ہی نے تو کہا تھا 14 ربیع الثانی کے علاوہ کبھی مت نکلنا, تو یہ کیسے آ سکتے ہیں؟ میں انہیں بلا کے لاتا ہوں. کہ تم جاؤ گے؟ ہاں میں جاتا ہوں, آپ گھر میں رکیے, میں جاتا ہوں. خود بنفس نفیسے کے ایک محلے میں گئے. ہر محلے پہ پہرے دار تھے,
ہر محلے پر سپاہی تھے تعینات. ابراہیم کو دیکھا بھاگ کھڑے ہوئے, جہاں بھی جاتے تھے بھاگ جاتے تھے, بھاگتے رہے اور ایک ایک کو جمع کرتے رہے. 1800 آدمی جمع ہو گئے رات میں. اور اتفاق کی بات, شیش ابن ربعی کو 2000 کا لشکر دے کے بھیجا عبداللہ ابن متی نے کہ جاؤ مختار کے گھر پہ حملہ کر دو اور انہیں گرفتار کر کے لے آؤ یا قتل کر کے لے آؤ. 2000 کا لشکر لے کے شیش ابن ربعی گھبرایا. ابراہیم پہنچے ہیں وہاں پہ, مختار کے گھر پہ ابراہیم موجود ہیں. گھبرایا. حضور کہا صبح ہونے دیجئے, ابھی جلدی کیا ہے, رات ہے, ابھی کچھ دیر میں صبح ہوا چاہتی ہے, صبح چلا جاؤں گا. کہا کمبخت ڈرتا ہے, لباس زنانہ پہن کے چوڑیاں پہن کے بیٹھ جا. کہہ رہا ہوں تجھ سے جا بھی اور صبح کا بہانہ بناتا ہے, ڈر رہا ہے. وہ اب بادل ناخواستہ راضی ہوئے, 2000 کا لشکر لے کے چلے. ایک گلی کی نکڑ پر قیس ابن جناب قاسم ابن قیس جناب امام حسین کے قاصد تھے. خط لے کے کوفے میں داخل ہوئے, ابن زیاد نے گرفتار کر لیا. اتنا تشدد کیا گیا, اتنا ظلم ڈھایا گیا. جناب قیس نے امام حسین کے خط کھا لیے, چبا لیے, نکل گئے. بہت مارا گیا, بہت پیٹا گیا, پیر کے ناخن اکھاڑے گئے, ہاتھوں کے انگلیوں کے ناخن اکھیڑے گئے, بال کھینچے گئے داڑھی کے, سر کے بال نوچے گئے, برف کی سل پہ لٹایا گیا, الٹا ٹنگا کے پیٹا گیا. بتاؤ حسین نے کن کے نام خط لکھے تھے؟ پٹتا رہا قیس, لیکن نہیں بتایا کہ حسین نے کن کے لیے خط لکھے تھے. خط کا مضمون اور خط کس لیے بھیجے گئے تھے نہیں بتائے, نکل گئے. تو قیس سے جب قیس مرنے کے بالکل قریب ہو گئے نا, بہت دن ہو گئے گرفتاری میں, لاک اپ بند ہوئے, تو اب کوفے میں گڑبڑ پیدا ہوئی کہ بھائی قیس گرفتار ہوئے ہیں, انہیں عدالت میں کیوں نہیں پیش کیا جاتا. تو ابن زیاد بھی گھبرا گیا, کہیں ایسا نہ ہو انقلاب ہو جائے قیس کے گرفتاری سے. تو ابن زیاد نے کہا قیس اچھا ٹھیک ہے, اب نہ بتاؤ صحیح, لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ رہا ہو جاؤ, رہا کر دیے جاؤ, تو تم پر یہ لازم ہے کہ تم یزید کی اور میری تعریف کرو. قیس مسکرائے, کہا میری رہائی کی بس اتنی معمولی سی شرط ہے, چلو میں یزید کی شان میں, معاویہ کی شان میں قصیدہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں, مگر یہاں مجھے جیل میں مجھ سے سن کے لاک اپ میں تجھے کیا ملے گا؟ دربار میں لے کے چل, بھرے مجمع میں لے کر چل, میں وہاں تعریف کروں گا, میری جان اگر بچتی ہے تو میں سب کے سامنے تعریف کر دوں گا. ہاں موت سے گھبرائے ہو, چلو تعریف کرو. مسجد کوفہ کی دروازے پر بلندی پر ٹھہرایا گیا قیس کو, پیچھے سپاہی پہرے پہ کھڑے ہیں. قیس نے کہا آؤ کوفے والو, نزدیک آؤ, میری بات بڑے غور سے سماعت کرو. یہ کہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں یزید اور معاویہ کی تعریف کروں تاکہ میری جان بخش دی جائے, میں ان کی تعریف کروں جن کے باپ کا پتہ نہیں ہے. درود پڑھے محمد. جن کا کوئی حسب نسب نہیں ہے ان کی تعریف کروں, جو زنا زادے ہیں ان کی تعریف کروں, اور اس قسم سے تعریف شروع کر دی انہوں نے. تو ابن زیاد جھلایا, اشارہ کیا, دشمن نے دھکا دے دیا, اس بلندی سے مسجد کوفہ کی زمین پہ گرے اور جنت کو سدھارے قیس. یہ ان کا بیٹا قاسم ایک گلی سے آ رہا تھا اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ, شمر کھڑے تھے وہاں پہرے پر. انہوں نے دیکھا قاسم آ رہا ہے, دونوں میں تلوار چلی. جناب قاسم کی پیشانی پر تازہ زخم تھا اور اس سے خون بہ رہا تھا. ابراہیم نے جب دیکھا بیٹا یہ زخم کا نشان کیسا, کہا حضور میں گلی کی نکڑ پہ جیسے ہی پہنچا شمر نے مجھ پر حملہ کر دیا, میں نے اپنے دفاع میں حملہ کیا, میں نے بھی تلوار چلائی جو شاید اس کے پیٹھ پہ لگی ہے, اس نے بھی تلوار چلائی لیکن میں نے اپنے آپ کو بچایا, لیکن وہ اتنا لگ گیا. اپنا رومال باندھا, جناب خدا جزائے خیر دے بیٹا قیس, بیٹا قاسم تیرا باپ بھی بڑا جنتی تھا, چل جلدی چل مختار کے گھر چل. اب یہ جو شمر کے لشکر کے بھاگے نا, اور ادھر سے شیش ابن ربعی 2000 کا لشکر لے کے چلا, یہ 600 وہ یہ 2000. اندھیرے کا وقت تھا, ایک گلی میں دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا. اب انہوں نے سمجھا یہ مختار کے سپاہی ہیں, انہوں نے سمجھا یہ مختار کے سپاہی ہیں. وہ تلوار چلی جناب, وہ تلوار چلی کہ یہ 500 نے 2000 کو کھدیڑ دیا.
اتفاق سے یہ 500 سپاہیوں نے 2000 کو خدیڑا. یہ ادھر سے ہانپتے کانپتے بھاگے, یہ ادھر سے بھاگے. دارالامارہ پہنچے, ہانپتے ہانپتے کہا شیش اب ربعی نے, ارے حضور میں نہیں کہہ رہا تھا آپ سے کہ صبح کا انتظار کر لیجئے, آپ مانتے نہیں, صبح ہونے نہیں دیا آپ نے. دیکھیے اندھیرے میں وہ بیٹھے تھے ہمارے انتظار میں, انہوں نے راستے میں حملہ کر دیا اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے. کہا کس گلی کی بات کر رہے ہو؟ کہا اس گلی سے تو ہم آ رہے تھے, اس گلی سے تو ہم آ رہے تھے, ہم نے اپنے آپ کو پیٹ لیا ایک دوسرے کو. درود پڑھے محمد و آل محمد. تو جناب علی جنگ ہوتے ہوتے صبح نمودار ہو گئی. جب صبح ہو گئی تو جناب ابراہیم ابن مالک اشتر نے عبداللہ ابن متی کے فوجی لشکروں سے کہا کہ بھائی جنگ تو گلی کونچوں میں ہونے سے رہی, اگر مرد ہو تو میدان میں چلو, وہاں لڑتے ہیں. کہاں چلو؟ میدان میں صف آراستہ ہوئی, سرکاری فوجیں اور وہ فوجیں جو جناب مختار کی تھیں. عبداللہ ابن متی نکل کے میدان میں آیا, کہا کہاں ہے مختار, آؤ مجھ سے لڑے. وہ انہوں نے خروج کیا ہے. جناب مختار چلنے کو تیار ہوئے. جناب ابراہیم نے پکڑ لیا, حضور آپ نہ جائیں, مجھے جانے دیں, میں جاتا ہوں, اس کے لیے تو اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے. کہا نہیں نہیں نہیں, بڑے شرم کی بات ہے, یہ مجھے آواز دے رہا ہے اور میں نہ جاؤں. کہا حضور یہ آپ کے ساتھ فریب کرے گا, مکر کرے گا. کہا نہیں نہیں میں جاتا ہوں, خدا حافظ, اللہ حافظ ہے. عبداللہ ابن متی نے اپنے چند ساتھیوں کو وہاں چھپا دیا میدان میں, بڑے بڑے پتھر دے کے. کہا جب ہماری آپس میں جنگ ہونا تو تم پتھر پھینک کے سر پہ دے مارنا, میں جب وہ چکرانے لگیں گے میں قتل کر دوں گا مختار کو, مسئلہ حل ہو جائے گا. ایسے ہی ہوا, جب جناب مختار جنگ کر رہے تھے, جنگ میں مصروف تھے, کسی نے پتھر سر پہ مارا. وہ پتھر لگا نہیں, مختار کے سینے پہ لگا. جیسے ہی سینے پہ زور سے پتھر لگا, ان کی سانس سینے میں رکی ایک دم سے. کچھ دیر کے لیے آدمی ساکت ہو گیا. یہ وہ لمحہ تھا کہ جب ابراہیم جناب مختار کو قتل کر دیتا, تلوار چلنا ہی چاہتی تھی کہ جناب ابراہیم دوڑ کے اس کے بیچ میں آ گئے. جب جناب ابراہیم کو آتا ہوا دیکھا, اس نے گھوڑا پلٹایا, اپنی فوج میں دوڑ پڑا, بچ گئے جناب مختار. کہا بھاگتا کہاں ہے, واپس آ. کہا نہیں نہیں میں نے تو مختار کو بلایا تھا, تم کیوں چلے آئے؟ واپس اپنے لشکر میں گھس گیا. تو پھر لشکر کی طرف سے, جناب مختار کی طرف سے ایک سپاہی جو بڑا بہادر اور شجاع تھا, قرہ ابن عبداللہ کو بھیجا گیا کہ بھئی آپ جائیں. وہ گئے میدان جنگ میں لڑنے کے لیے, لیکن عبداللہ ابن متی نے دھوکے سے, وہی پتھر والا دھوکا, جب وہ کمزور ہو گئے تو ان کا ایک ہاتھ مجروح کر دیا, زخمی کر دیا. ہاتھ کا زخمی ہونا تھا, اللہ اکبر, ہاتھ کا ایک بازو کا زخمی ہونا تھا کہ جناب ابراہیم ابن مالک اشتر کو غصہ آیا. کربلا میں ان کے دوست کی یاد آ گئی, ہاتھ مجروح ہوا, دوڑ کے میدان میں تشریف لے گئے. اس کو قتل کرنا چاہا, وہ بھاگ گیا, لیکن ساتھی جو تھے اس کے قتل ہو گئے. سبوں نے ایک مرتبہ مل کے حملہ کر دیا, اور حملہ اتنا شدید تھا کہ عبداللہ ابن متی کو بھاگنے کا کوئی چانس نہیں ملا, موقع نہیں ملا. کوفے سے باہر بھاگ نہیں سکا, اس لیے کہ ابراہیم نے اپنے سپاہیوں کو دروازے پہ پہرے پہ لگا دیا تھا. لہٰذا مجبوراً اپنے ہی دارالامارہ میں, اپنے ہی محل میں چھپ کے اس نے دروازہ بند کر لیا. بس حضور میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. ایک واقعہ میں نے ہاتھ کے مجروح ہونے کا سنایا. آج میں ابراہیم کے دوست کا تذکرہ کروں گا کہ جسے قمر بنی ہاشم کے نام سے لوگ جانتے ہیں. آپ آمادہ ہو جائیں آپ حضرات, لیکن سوچنے کی ایک بات ہے کہ جو اتنا قوی اور طاقتور ہو کہ جس نے 11 برس کے سن میں فرات پہ قبضہ کر لیا تھا. واقعہ کیا تھا؟ صفین میں, جنگ صفین میں معاویہ کے ساتھیوں نے فرات پر قبضہ کر لیا کہ علی کے اوپر پانی بند کر دو. پہرے پہ 2000 سپاہی کھڑے کر دیے. علی نے کہلا بھیجا, دیکھو ہماری جنگ پانی کے لیے نہیں ہے. کہا نہیں, تمہیں پانی پینے کے لیے نہیں ملے گا. تمہاری فوج میں کچھ ایسے سپاہی ہیں جنہوں نے خلیفہ سیم پر پانی بند کر دیا تھا, یعنی ان کا اشارہ مالک اشتر کی طرف تھا. تمہیں پانی نہیں ملے گا. جب پیاس کی شدت ہوئی, کچھ علی مرتضیٰ کے بوڑھے سپاہی پیاس سے بے حال ہوئے, نڈھال ہوئے, تو اب جناب حضرت عباس سے رہا نہیں گیا. دوڑتے ہوئے آئے, ایک چھوٹا سا دستہ تیار کر لیا, پیاسوں کا لشکر تیار کیا.
اپنے باپ کی خدمت میں آئے، بابا آپ ان لوگوں کا حال دیکھ رہے ہیں؟ علی مرتضیٰ نے مشاہدہ فرمایا، ہاں میرے لال دیکھ رہا ہوں، یہ کافی پیاسے ہیں، صبر کیا جائے بیٹے، صبر کے سے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ کہا بابا اگر آپ اجازت دیں تو میں انہیں پانی کا انتظام کر دوں؟ 11 برس کا عباس پوچھ رہا ہے، بابا اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کے پانی کا انتظام کر دوں؟ کہا میرے لال تیرا اختیار ہے۔ جست کر کے گھوڑے پر عباس بیٹھے اور کہا اپنے ساتھیوں سے، میں اب فرات پہ قبضہ کرنے کے ارادے سے جا رہا ہوں، 11 برس کا بچہ، میں اب کتاب ذکر العباس، میں اب فرات پہ قبضہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جو پانی پینا چاہتا ہے میرے پیچھے چلا آئے۔ 11 برس کے عباس نے 2000 کے لشکر کو کھدیڑ دیا، فرات پہ قبضہ کر لیا، پہرا لگا دیا، اپنا علم نصب کر دیا۔ اب گھبرایا معاویہ اور اس کے سپاہی، ارے علی نے قبضہ کر لیا، فرات پہ علی کھڑے ہیں، فرات پہ علی کھڑے ہیں، فرات پہ علی کا قبضہ ہو گیا، اب ہم کیا کریں گے، ہمیں کیسے پانی ملے گا؟ کہا فرات، جب معاویہ نے کہا جاؤ علی سے کہو کہ ہماری جنگ پانی کے لیے نہیں ہے، ان سے کہو کہ ہمیں پانی پینے کی اجازت دے دی جائے۔ آئے، کہا یا علی ہاں ہماری جنگ پانی کے لیے نہیں ہے۔ کہا میں بھی تو یہی کہہ رہا تھا کہ ہماری جنگ پانی کے لیے نہیں ہے، مگر تم مانتے نہیں۔ کہا لیکن مولا آپ نے تو قبضہ کر لیا ہے پھر فرات پہ۔ کہا میں تو یہاں بیٹھا ہوں نماز پڑھ رہا ہوں زور کی، قبضہ کس نے کیا ہے؟ پھر وہ کون ہے جس نے قبضہ کیا ہے؟ کہا اچھا ہمیں پانی پینے کی اجازت ہے؟ کہا میں کون ہوتا ہوں تمہیں اجازت دینے والا؟ بھرم رکھ لیا باپ نے اپنے بیٹے کا، باپ نے اپنے بیٹے کی عزت رکھ لی، میں کون ہوتا ہوں تمہیں اجازت دینے والا؟ جس نے قبضہ کیا ہے اسی سے پانی پینے کی اجازت کیوں نہیں مانگتے؟ دوڑے آئے، صاحبزادے کیا ہمیں پانی پینے کی اجازت ہے؟ 11 برس کے عباس نے جواب دیا، تم پانی پی سکتے ہو، تمہارے پاس جانور بھی پانی پی سکتے ہیں، لیکن قبضہ بہرحال فرات پر عباس کا ہی رہے گا۔ اللہ اکبر! یہ بہادری، یہ شجاعت، 11 برس کے سن میں 6 فٹ 2 انچ کا قد، اور یہ اس بہادری کے ساتھ ساتھ، اس شجاعت کے ساتھ ساتھ ڈسپلن بھی کوٹ کے بھرا گیا تھا۔ اکثر دیکھا گیا ہے شجاع آدمی، بہادر آدمی، طاقتور انسان کبھی کبھی حکم کی خلاف ورزی بھی کر دیتا ہے۔ اگر کوئی مقصد اسے حاصل کرنا ہو، بہت بوڑھے رم سمجھائیں امیاں رکو صبر کرو، لیکن وہ مانتا نہیں جب تک کہ وہ اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر لیتا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، لیکن عباس کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ بہادری اور شجاعت کے ساتھ ساتھ ڈسپلن بھی کوٹ کے بھرا گیا تھا۔ کیسے بھرا گیا تھا؟ مجھ سے سنیے آپ حضرات۔ کتاب ذکر العباس، 5 برس کے عباس، پہلے بچپنا سن لیجئے۔ 3 برس کے عباس علی مرتضیٰ کے زانو پہ بیٹھے ہیں، اللہ اکبر۔ علی نے اب بتایا بیٹا کہو کہ اللہ ایک ہے۔ کہا عباس نے بابا اللہ ایک ہے۔ اب اس کے بعد گنتی کا نمبر آیا، میتھمیٹکس کا۔ اب بابا بیٹے کو سکھا رہا ہے، بیٹا ایک کہو، ایک۔ اس کے بعد کہا 2، کہا بابا 2 نہیں کہوں گا۔ بیٹا کیوں 2 نہیں کہے گا؟ نہیں بابا 1 کے بعد 2 نہیں کہوں گا۔ بیٹا کیوں 2 نہیں کہے گا؟ 3 برس کا عباس جواب دیتا ہے، بابا جس زبان سے اللہ کو 1 کہہ دیا ہے، اب اس کے بعد 2 کا نمبر نہیں گنوں گا۔ یہ توحید اتنی مضبوط اس بچے کی، جب یہ بچہ 5 برس کا ہوا نا، تو جب جناب زینب اور ام کلثوم کیا کرتی تھیں، 5 برس کے بچے کو ام البنین سے لے کے اپنے گھر آ جاتی تھی، جب صبح ہوتی تھی نہلاتی تھی، کپڑے پہناتی تھی، دن بھر اپنے گھر میں رکھتی تھی بچے کو، پھر رات جب ہوتی تھی تو ام البنین کے پاس جا کے چھوڑ دیتی تھی عباس کو۔ عباس 5 برس کے عباس ہیں۔ ایک دن میں لوٹ آئے عباس۔ کہا بیٹا آج جلدی چلے آئے؟ نہیں، ایک دن دیر سے لوٹے۔ کہا بیٹا کر دیا عباس؟ ماں نے پوچھا بیٹا میرے لال تو نے دیر کر دی، آج گھر جلدی کیوں نہیں آیا؟ کہا اپنی بہن زینب کے گھر میں کھیل رہا تھا۔ کہا کیا کہا تو نے؟ بہن زینب کے گھر کھیل رہا تھا؟ ادھر آ نزدیک آ۔ اب بچہ ڈرتا ہوا 5 برس کا نزدیک آیا۔ ام البنین نے پوچھا اے میرے لال تو جانتا ہے کہ میرا کیا مرتبہ ہے؟ کہا ہاں آپ میری ماں ہیں، مادر گرامی ہیں، تو میرا مرتبہ بھی جانتا ہے نا؟ کہا ہاں جانتا ہوں۔ کہا اللہ اپنے ہاتھ آگے کو بڑھا۔ اب 5 برس کے چھوٹے سے عباس نے اپنے چھوٹے ہاتھ آگے بڑھائے۔ کہا میرے سر پہ رکھ۔ اب چھوٹے سے عباس نے چھوٹے ہاتھ اب اپنی ماں کے سر پہ رکھے۔ کہا کھا میرے حق کی قسم کھا کے یہ بات سن، ڈسپلن سکھایا ماں نے، آج کے بعد میرے لال عباس کبھی زینب کو اپنی بہن مت کرنا۔ اے عباس آج کے بعد اپنی
زینب شہزادی زینب کو بہن مت کہنا. پوچھا عباس نے, اے مادر گرامی پھر میں کیا کہوں گا؟ اگر بہن نہیں کہوں تو میں کیا کہوں گا؟ میرے لال تو غلام ہے, تو غلام ہے, وہ تیری شہزادی ہے, تو غلام ہے میرے لال, تو اپنی بہن کہتا ہے انہیں. میرے حق کی قسم آج کے بعد تو کبھی انہیں بہن مت کہنا. اچھا اگر وہ پوچھیں, اے ماں اگر وہ مجھ سے پوچھے کہ بتا میں تیری کون ہوں, تو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر. ام البنین نے فرمایا میرے لال کہنا کہ میں آپ کا غلام ہوں. پھر ترکیب بتائی, اے میرے لال جناب زینب کا جب سامنا ہونا تو 10 قدم دور رک جانا, رکوع میں جیسے جھکتا ہے آدمی جھک جانا میرے لال. غلام ایسے ہی جھک کے اپنی شہزادی سے بات کرتے ہیں. اپنی دونوں آنکھیں نیچی کرنا, اپنے اب پیشانی پہ دونوں ہاتھ رکھ کے کہنا, شہزادی فرمائیے کیا حکم ہے. یہ سلیقہ سیکھنے کے بعد جب دوسرا دن ہوا, حضرت عباس آئے اپنے زینب کے گھر میں, تو جناب زینب نے پوچھا, اے بیٹا عباس بتا میں تیری کیا ہوں؟ تو 10 گز کے فاصلے پہ کھڑے ہو کے عباس نے رکوع کے بل جھک کے اپنے دونوں ہاتھ اپنے پیشانی پہ رکھ کے غلاموں کی طرح سے کہا, شہزادی آپ میری شہزادی ہیں. کہ تو میرا بھائی نہیں ہے؟ کہ نہیں میں آپ کا غلام ہوں. آپ میری میں تیری کچھ نہیں لگتی؟ نہیں نہیں میں آپ میری شہزادی ہیں, میں آپ کا غلام ہوں. جناب زینب نے مثنوی غصہ کیا, جھوٹ موٹ کا غصہ بتایا. اچھا اے عباس اگر میں تیری کوئی نہیں ہوں تو میرے گھر کیوں آیا ہے پھر تو؟ چلا جا واپس. عباس الٹے پیر واپس پلٹے, اپنے گھر پہنچے. ام البنین نے کہا میرے لالا جلدی آ گیا, آج بڑی جلدی آ گیا, کیا ہوا؟ بی بی زینب نے, شہزادی زینب نے کہا چلا جا, ڈانٹ کے بھگا دیا مجھے, میں آ گیا ہوں. ام البنین گھبرائی کا جناب زینب ضرور ناراض ہو گئی ہیں. کہا عباس نکل میرے گھر سے, نکل جا, جب تک کہ زینب تجھ سے راضی نہیں ہوگی میرے گھر میں قدم مت رکھنا. اب 5 برس کا عباس جائے تو کہاں جائے؟ ماں نے گھر سے نکالا, واپس مت آنا. زینب نے کہہ دیا جب میں تیری کوئی نہیں لگتی تو میرے گھر مت آیا کر. عباس رات ہو گئی. عباس جناب زینب کی دروازے کی ڈیوڑی پہ سر رکھ کے سو گئے. 5 برس کا عباس دروازے پہ مٹی میں سو گیا. تہجد کی نماز کے لیے زینب اٹھی, ام کلثوم اٹھی, دیکھا ایک بچہ سایہ نظر آیا, بچے کا دیکھا, دل محسوس کے اپنا دل ہاتھ رکھ لیا. اے عباس گود میں اٹھایا, دوڑتی ہوئی ام البنین کے پاس گئی, اے مادر گرامی یہ عباس کا کیا حال ہوا ہے؟ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو میرے پردے کے محافظ کا کیا ہوتا؟ اللہ اکبر. جس نے 11 برس کی سن میں فرات پہ قبضہ کر لیا تھا, اللہ اکبر. حسین کو کتنا اعتماد تھا اس کی بہادری پر. جب عمر سعد کا 10,000 کا لشکر بڑھا تھا 9 محرم کو, تو پوری فوج کو نہیں کہا, حسین نے کہا عباس ادھر آؤ ذرا, یہ 10,000 کا لشکر کیوں بڑھ رہا ہے, ذرا پوچھو مقصد کیا ہے. عباس گھوڑے پر بیٹھے, تیوریوں پہ بل ڈالا, آنکھوں سے گھور کے دیکھا, تیوریوں کے اوپر بل ڈالا تو نگاہوں کی دہشت سے 10,000 کا بڑھتا ہوا لشکر رک گیا. نگاہوں کی زور سے 10,000 کا لشکر رک گیا. اللہ اکبر. یہ اکبر عباس کی شجاعت تھی, یہ عباس کی بہادری تھی. جب خیمے ہٹانے کا موقع آیا نا, تو جناب عباس نے تلوار نکال لی. کس کی مجال ہے کہ عباس کے ہوتے ہوئے فرات کے کنارے سے پہلے یہ خیمے ہٹا لیے جائیں. حسین گھبرائے, عباس کو جلال آ گیا ہے. حسین گھبرائے, دل میں سوچا میں نے اب تک میرے شیر کو اتنا روکا ہے کہ اب مجھے روکنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے. کچھ سوچ کے بڑی تیز قدموں سے خیمے میں تشریف لے گئے حسین. جناب زینب نے اپنے بھائی کو پریشان دیکھا, جو خیمے کے باہر چیخو چلاہٹ اور
घबरा महसूस हुई। बात का बाहिया ये चीखने चिल्लाने का क्या हो रहा है, मकसद क्या है, ये दुश्मन क्यों चीख चिल्ला रहे हैं, ये अब्बास को क्यों गुस्सा आया है। जनाब हुसैन ने सर झुकाया, बहन ज़ैनब यही तो मेरी परेशानी का सबब है। दुश्मन कहते हैं कि फुरात के किनारे से पैरे हटा लिए जाएं, तो फिर भैया हटा लीजिए खैमे, अब्बास से कह दीजिए कि खैमे हटा लिए जाएं, इसमें परेशानी की क्या बात है। कहा बहन ज़ैनब यही तो मेरी परेशानी का सबब है। मैंने अब्बास को अब तक इतना रोका है, मैंने अपने शेर को अब तक इतना रोका है कि अब मेरे शेर को रोकने में मुझे शर्म महसूस होती है, मुझे शेर को रोकने में शर्म महसूस होती है। ए बहन मैं शर्माता हूं कि कैसे अब्बास को रोक लूं। कहा भैया इसमें घबराने की क्या बात है, मुश्किल कुशा के बेटी ने हुसैन की मुश्किल आसान कर दी। कहा भैया जाके कहना कि ज़ैनब याद कर रही है, अब हुसैन की मुश्किल आसान हो चुकी थी। दोस्तों अब हुसैन बड़ी तेज तेज कदमों से अब्बास की सिमत को आ रहे थे। अब अब्बास ने देखा हुसैन बड़ी तेजी से मेरी तरफ आ रहे हैं। अब्बास ने ख्याल किया कि ये मुझे रोकने के इरादे से आ रहे हैं, तलवार जमीन पे फेंक दी। इससे पहले कि मुझे हुसैन रोके मैं हुसैन के कदमों से लिपट गया, हुसैन से लिपट गया। था अब इस गुलाम को मत रोकिएगा। अब हुसैन ने उठाया, अब्बास को गले से लगाया, नहीं अब्बास। फिर कहा हुसैन मैं तुम्हें रोकने नहीं आया अब्बास। कहा फिर आप तेज तेज मेरी तरफ को क्यों आ रहे थे। कहा मेरे भाई अब्बास तुम्हें बहन ज़ैनब बुला रही है। ज़ैनब का नाम सुना, खैमे में तशरीफ ले गए। 10 गज दूर रुकू की सिमत बढ़े, हाथ दोनों पेशानी पे रखे। शहजादी फरमाइए क्या हुक्म है। अल्लाह अकबर, डिसिप्लिन इसे कहते हैं दोस्तों। कहा है भैया अब्बास अगर ये कहते हैं खैमे हटा लो तो हटा लो मेरे भाई, इसमें हर्ज क्या है। कहा शहजादी जैसा आपका हुक्म है। वो सिपाही जो अब तलवार निकाल के खड़ा था, किसकी मजाल है खैमे निकाल हटाए। अब वो अपने हाथ से खैमे की मेखें उखाड़ने लगा, आंसू जारी है, खैमे की मेखें उखाड़ रहा है अब्बास। अल्लाह अकबर। दोस्तों कोई गम में अल्लाह ना रुलाए सिवाय गम हुसैन के। अजरकुम अल हुसैन। जरा कभी आपने गौर किया 11 बरस की सिन में जिसने फुरात पे कब्जा कर लिया, जो अपने अबरुओं के बल पे 10,000 के लश्कर को लोग लेता हो, फिर उसके हाथ उसके जीते जी कैसे काट लिए गए। फिर जीते जी उसके हाथ कौन ऐसा था, अल्लाह अकबर, सरजमीन अरब पे कौन ऐसा था जो अब्बास जैसे बहादुर का हाथ काट सकता था। अल्लाह अकबर। बहादुरी देखें। जब वाक़े करबला को बहुत दिन हो चुके, उम्मुल बनीन जाती थी जन्नतुल बकी में, खत बनाती थी, इशारा करती थी ये मेरे छोटे बेटे की खबर है, और रोती थी मेरे लाल तू करबला में कत्ल कर दिया गया। दूसरे बेटे की खबर बनाती थी, तीसरे की बनाती थी। अब जब अब्बास की खबर बनाती थी तो खत बना के हाथ रोक लेती थी। ए मेरे लाल अब्बास, ए मेरे लाल अब्बास, तेरी माँ को यकीन नहीं आता। ए मेरे अब्बास, तेरी माँ को यकीन नहीं आता, तू करबला में कत्ल कर दिया गया, मैं तेरी खबर नहीं बनाऊंगी। हाँ मेरे लाल अब्बास, जब मैं ज़ैनब के बाजुओं पे अजरकुम अलल हुसैन, जब मैं ज़ैनब के बाजुओं पे रसन के निशान देखती हूँ मेरे लाल, तो मुझे शक होता है कि तू कत्ल कर दिया गया। अगर तू होता तो ज़ैनब के रसन बांधी जाती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब वो वक्त आया दोस्तों जब अब्बास
کھڑے ہوئے ہاتھ جوڑے امام سے اجازت مانگنے لگے، مولا اب میرا نفس میرے سینے میں تنگی کر رہا ہے، میرے گود کے پالوں کو میں نے زمین سے اٹھایا، اب مجھے مرنے کی اجازت دیجئے، اب مجھے اجازت دیجئے، جنگ کی اجازت دیجئے۔ حسین نے بڑی خوبصورتی سے جناب عباس کی شجاعت کا رخ موڑ دیا دوستو، ورنہ کربلا کا رخ کچھ اور ہوتا۔ عباس کو اجازت نہیں دی، حسین نے کہا عباس اچھا تم اگر جانا ہی چاہتے ہو نا تو پہلے سکینہ کے لیے پانی کا کچھ انتظام کر دو۔ اللہ اکبر، آواز دی بیٹی سکینہ ادھر آؤ، بچی دوڑتی ہوئی آئی، کہا بیٹی پیاسی ہو نا؟ امو جان بہت پیاسی ہوں، امو جان بہت پیاسی ہوں۔ کہا لاؤ اپنا مشکیزہ میں تمہارے لیے پانی لاتا ہوں۔ بچی دوڑتی ہوئی گئی، بچی کو یقین تھا امو کے اوپر میرا امو کہا ہے اس نے ضرور پانی لائے گا۔ بچی دوڑتی ہوئی گئی، اپنا مشکیزہ بڑھایا، لیکن کچھ سوچ کے بچی نے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ اے میری سکینہ، اے بیٹی کیا ہوا، مشکیزہ دیتی کیوں نہیں؟ امو جان صبح سے یہ لباس میں جو بھی گیا وہ زندہ پلٹ کے نہیں آیا، وہ لباس میں جو بھی گیا امو جان، یہ لباس میں صبح سے جو بھی گیا وہ واپس لوٹ کے نہیں آیا، مجھے پیاس نہیں لگی ہے۔ کہا بس اتنی سی بات ہے؟ ارے مولا علی خیبر سے ذرا اس طرف کو رخ کر کے دیکھیے، آپ نے پشت کے اوپر زرہ نہیں پہنی تھی، آپ کے بیٹے کی شجاعت کا مظاہرہ کرے مولا۔ اب عباس نے زرہ اتار کے سکینہ کے قدموں پہ ڈال دی، بیٹی یہ لو میں نے یہ لباس اتار دیا۔ اب جناب سکینہ نے مشق دی، عباس بنا زرہ پہنے ہوئے میدان میں تشریف لے گئے۔ جب پانی لے کے پلٹ رہے تھے تو دشمن نے محسوس کیا کہ ہوا کے ساتھ ساتھ جناب عباس کے دامن بھی ہل رہا تھا، انہوں نے محسوس کر لیا عباس زرہ پہنے ہوئے نہیں ہے۔ پیچھے سے چھپ کے مرہ ابن منظر عبدی نے جناب عباس کے دائیں ہاتھ پہ تلوار چلائی، فطرت انسان ہے، ہاتھ پہ تلوار لگی، عباس نے گھوم کے دیکھنے کی کوشش کی، وہ بائیں طرف کو آکے اس نے پھر تلوار چلا دی۔ اب دونوں ہاتھ عباس کے جاتے رہے، مشکیزے کا تسمہ دانتوں سے دبایا، سر سامنے کی طرف جھکا کے بچاتے ہوئے مشکیزے کو چلے۔ صاحب ہرملہ کا تیر چلا، مشکیزے پہ لگا، پانی کے ساتھ عباس کا خون بھی بہنے لگا۔ اب سپاہی جو بھاگے تھے وہ آہستہ آہستہ سمٹنے لگے۔ کوئی کہتا تھا عباس تم بڑے عرب کے بہادر ہو نا، لو ہم تلوار چلاتے ہیں، اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ کوئی کہتا ہم گھڑ چلاتے ہیں، کوئی تیر چلا رہا تھا، کوئی تلوار چلا رہا تھا۔ عباس بڑی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے، اے شیخ تو اس وقت کہاں تھا جب میرے ہاتھ تھے، تو اس وقت کہاں تھا میرے ہاتھ تھے؟ کسی نے گھڑ چلایا، اب عباس زمین پہ تشریف لائے۔ عباس زمین پہ گرنے والا ہر آدمی، گھوڑے سے گرنے والا آدمی ہاتھوں کو ٹیک کے گھوڑے سے زمین پہ گرتا تھا، عباس منہ کے بس زمین کربلا پہ گرے۔ سے خواہش ہے سورہ فاتحہ پڑھیں تمام مومنین کے لیے جو کل تک ہمارے درمیان موجود تھے لیکن آج نہیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ حضرات سے ایک اور خواہش کی جاتی ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں ان دو مرحومین کے نام، مرحوم جیوراج میٹھا اور مرحوم سیج بھائی میٹھا کے لیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلا وبرح القفا وانکشف الغطا وانقطع الرجا وزاقت الارض ومنیت السماء وانت المستعان والیک المشتکا وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللہم صل علی محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم ورفتنا بذلك منزلتهم ففرجنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيايا وانصراني فإنكما ناصرايا يا مولانا يا صاحب الأسر والزمان الغوث 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 ادرکنی 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 الساعة 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 العجل 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 یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین ابو القاسم محمد صلوات وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی کتاب المجید والفرقان الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صلوات عزیزان گرامی، ہماری گفتگو اس آیت کی ذیل میں جاری ہے کہ جس کے لفظی معنی تو یہ ہیں کہ عنقریب ظلم کرنے والے جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پلٹائے جاتے ہیں۔ ہماری گفتگو ظالم کے ظلم سے مظلوم کے اوپر اس کا کیا رد عمل ہوا، اثر ہوا، اس سے جاری ہے، اور پھر واقع کربلا کی روشنی میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں بے انتہا ظلم کیے تھے، آیا وہ کسی کیفر کردار تک پہنچائے گئے یا نہیں، وہ کسی کروٹ پلٹائے گئے یا نہیں۔ اسی عنوان سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ وہ واقعہ میں نے آپ کو بتلایا کہ کس طریقے سے ایک ظالم نے سرزمین عرب کے سب سے شجاع انسان کا ہاتھ کاٹ ڈالا، دھوکے سے، مکر و فریب سے چھپ کر پیچھے۔ اس کا نام تھا حکیم بن طفیل سنسبی، ایک صحابی رسول ہوا کرتے تھے مختار کے زمانے میں۔ ان کا نام تھا عدی بن حاتم، صحابی رسول تھے مختار کے زمانے میں۔ یہ ان کا بہنوئی تھا حکیم بن طفیل سنسبی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جناب کہ جب جناب مختار کی حکومت کافی مضبوط اور مستحکم ہو چلی تھی، اور دشمنان دین کربلا کے ملاعین کا گرفتاریوں کا سلسلہ جاری تھا۔ وہ گرفتار کر کے پیش کیے گئے جنہوں نے امام حسین کے اونٹ کا گوشت کھایا تھا،
وہ گرفتار کر کے پیش کیے گئے کہ جنہوں نے حسین کا عطردان لوٹا تھا، وہ بھی گرفتار کر کے پیش کیے گئے جنہوں نے حسین کے خیموں کی رسیاں چرائی تھیں۔ ایک ایک شقی گرفتار ہوتا رہا، پیش ہوتا رہا، اپنی ظلموں کی داستان بتاتا رہا، کیفر کردار تک پہنچایا جاتا رہا۔ جب بہت دن ہو گئے تو ایک دن جناب مختار ابن عبید ثقفی بڑے ناراض ہوئے، اپنے پولیس کے افسر کو جو عبداللہ ابن کامل انصاری تھے ان کو بلایا۔ ان کو بلانے کے بعد فرمایا، کیوں عبداللہ، اونٹ کا گوشت کھانے والے تو تمہیں مل جاتے ہیں، خیموں کی رسیاں چرانے والے تو تمہیں مل جاتے ہیں، عطردان لوٹنے والے تمہیں مل جاتے ہیں، بڑے بڑے سرغنے تمہیں کیوں نہیں پکڑے میں آتے، تمہارے پکڑ میں کیا بات ہے، کیوں تم گرفتار نہیں کرتے؟ ناراض ہوئے، ڈانٹ پڑی۔ عبداللہ ابن کامل انصاری نے اپنے ہاتھ جوڑے، حضور کچھ بڑے بڑے سرغنوں کا مجھے پتہ ٹھکانہ پتہ ہے، معلوم ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ ان کے متعلقین کا، وہ جو ہے نا کربلا کے سرغنے، ان کے متعلقین کا آپ کے دربار میں اتنا اثر ہے، اتنا ان کا رسوخ ہے کہ اگر میں ان پر ہاتھ ڈالوں گا تو بہت ممکن ہے کہ وہ اپنے اثر اور رسوخ کی وجہ سے رہا ہو جائیں گے۔ جناب مختار کا چہرہ سرخ ہو گیا، لال ہو گئے جناب مختار غصے سے۔ عبداللہ ابن کامل، سنو غور سے میری بات، تم کس کی بات کرتے ہو کہ وہ اثر اور رسوخ والے ہیں؟ اے عبداللہ، اگر میرا باپ عبید ثقفی بھی کربلا میں حسین کے مقابلے میں گیا ہوتا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑتا۔ تم کہاں کسی اثر اور رسوخ والے کی بات کرتے ہو؟ کہا حضور مجھے ایک کا پتہ ہے۔ کہا بسم اللہ، جاؤ لے آؤ اسے پکڑ کے۔ کہا حضور وہ صحابی رسول عدی بن حاتم کے بہنوئی ہیں۔ کہا کوئی کیوں نہ ہو، لاؤ پکڑ کے، گرفتار کر کے لاؤ۔ ایک چھوٹا سا فوجی دستہ سپاہیوں کا لے کر چلے جناب عبداللہ ابن کامل انصاری۔ گھر کا محاصرہ کر لیا، گھر کا گھیرا ڈالا کہ بچ کے بھاگنے نہ پائے، محاصرہ تنگ کیا، گھر میں داخل ہوا ہی چاہتے تھے کہ اب صحابی رسول بازار سے کچھ سامان خرید کے گھر کو لوٹ رہے تھے۔ جب محاصرہ تنگ ہو رہا تھا اور اب عبداللہ ابن کامل انصاری گھر میں داخل ہوا چاہتے تھے، عدی بن حاتم بازار سے گھر کی طرف چلے، تشریف لے آئے۔ اپنے گھر پہ پولیس جمع دیکھی، اپنے گھر پہ پولیس دیکھی، بہت ناراض ہوئے۔ کہا کون ہے، کیسے یہ پولیس میرے گھر آئی؟ تو عبداللہ ابن کامل انصاری ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، حضور یہ میرا فوجی پولیس کا دستہ ہے اور میں آپ کے گھر کی تلاشی لینے کے لیے آیا ہوں۔ میرے گھر کی تلاشی لوگے تم؟ تمہاری یہ مجال کہ تم عدی بن حاتم کے گھر کی تلاشی لو؟ ہاتھ جوڑ کے ادب سے بات کی۔ کہا حضور آپ کا مرتبہ بے شک میرے پاس بہت زیادہ ہے، لیکن یہ تلاشی بھی میرے فرائض میں داخل ہے، میری مجبوری ہے، مجھے تلاشی لینے دیں آپ حضرات۔ کہا ایک قدم تو آگے بڑھاؤ، تمہیں دیکھ لوں گا۔ تو حضور یہ جملہ جو عدی بن حاتم نے آج پولیس کے افسر کے سامنے کہا نا کہ ایک قدم بھی بڑھاؤ تمہیں دیکھ لوں گا، تو میں 19 سالوں سے یہ جملے سنتے آ رہا ہوں۔ کیا اگر ہاتھ تو لگا کے دیکھو، تمہارا ٹرانسفر نہ کروا دیا تو کوئی بات نہیں، تمہیں ڈسمس نہ کروا دیا تو کوئی بات نہیں، تمہیں سسپینڈ نہ کروا دیا تو کوئی بات نہیں۔ تو یہ ڈائیلاگ بہت پرانے ہیں۔ اگر حق پہ آدمی ہو نا تو ٹرانسفر تو چھوڑیے، ایک میمو بھی ہاتھ میں نہیں ملتا۔ ہاں کچھ تکالیف ضرور ہوتی ہیں، تھوڑی سی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ بظاہر لگتا ہے کہ باطل کا غلبہ ہوا ہے۔ لہٰذا 6 دن میں میرا ٹرانسفر ہوا ایک جگہ سے،
ایک جگہ سے تین مہینے میں ہوا کرے ٹرانسفر، لیکن آدمی کو اپنے فرائض میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اور الٹیمیٹلی یہ بات ہمارے افسران کے سمجھ میں آ گئی کہ یہ ایماندار آفیسر ہے، بھلے ہی ٹرانسفر کر دو اپنی عادت سے باز آنے والا نہیں، تو اب پیچھے پڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو وہ لمحے آج جو جناب عبداللہ ابن کامل انصاری کی زندگی میں آئے ہیں، وہ ہر پولیس افسر کی زندگی میں آتے ہیں۔ کوئی گھبرانے والی بات نہیں، کہ حضور آپ کا جو اختیار، مگر میں اپنے فرائض میں کوتاہی نہیں کر سکتا۔ کہ اچھا تمہاری یہ مجال، ابھی تمہارا مزہ چکھاتا ہوں۔ وہ ترکاری بھاجی جو بازار سے لائے تھے، تھیلی انہوں نے وہیں دے ماری اور تیز قدموں سے چلے کوفے کے دارالامارہ کی طرف۔ اب جناب عبداللہ ابن کامل انصاری نے اپنے دل میں سوچا، یہ بڑی تیز رفتاری سے گئے ہیں تو ضرور دارالامارہ پہنچیں گے، مختار ان کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ یہ تھا، بات بھی یہ تھی کہ جب کبھی کسی کام سے اگر یہ دربار میں آ جاتے تھے تو مختار اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ صحابی رسول ہیں، ان کا بڑا مرتبہ تھا، بہت عزت کرتے تھے۔ تو انہوں نے اندازہ لگایا یہ گئے ہیں اور اب یہ جا کے سفارش کریں گے، مختار کو مجبور ہونا پڑے گا، امیر مختار کو مجبوراً اسے چھوڑ دینا پڑے گا۔ ایک ترکیب انہوں نے نکالی، ترکیب میں آپ کو بتلاؤں گا، لیکن پہلے تحفے درود پیش کریں آپ حضرات۔ اندر گھس پڑے، حکیم بنت طفیل سنسبی کو گرفتار کر لیا، خوب ڈنڈے لگائے، خوب دھلائی کی، بتا تو نے کربلا میں کیا ظلم ڈھائے تھے۔ ہونا تو کیا چاہیے تھا، عدالت میں پیش کیا جائے، لیکن آج قانون اپنے ہاتھ میں لیا، لگاؤ ڈنڈے اس کے۔ خوب پٹائی کی، خوب پٹنے کے بعد اس نے اپنے ظلم کی داستان بتلائی کہ اے عبداللہ، وہ سپاہی جو نہر فرات کے کنارے پہرے پر تھے، میں ان کا علمدار تھا، میں پلاٹون کمانڈر تھا، میں وہاں رکا چھپا تھا۔ جب عباس کا پرچم میں نے دیکھا نا، تو اے عبداللہ میرے حواس جاتے رہے، پرچم دیکھنے کے بعد دہشت، میرے حواس جاتے رہے، اور پرچم کا دیکھنا تھا عباس کا، عباس ابھی دکھائی نہیں دیے، علم دکھائی دیا تو میرے سپاہیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ علم دکھائی دیا، میرے سپاہی فرات کا پہرا چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگنے لگے، میں بھی اپنی جان بچا کے ایک کھجور کے پیڑ کے پیچھے چھپ گیا۔ عباس فرات پر پہنچے، مشق سکینہ جب وہ تر کر کے واپس لوٹ رہے تھے، پھر جب علم دکھائی دیا تو علم کے پھریرے کے ساتھ ساتھ مجھے عباس کا دامن بھی ہوا کے جھونکوں میں اڑتا ہوا نظر آیا۔ اے عبداللہ، میں نے محسوس کر لیا کہ عباس نے کوئی زرہ نہیں پہنی ہوئی ہے، اسی لیے ان کا دامن ہوا میں پرچم کے ساتھ ساتھ ہل رہا تھا۔ بس میں نے یہ محسوس جب کیا کہ یہ زرہ نہیں پہنے ہوئے ہیں، میں نے اپنی ہمت باندھی، پیڑ کے پیچھے سے چپ چاپ چھپ کے نکلا۔ اس وقت جب عباس میرے پاس سے گزر چکے تھے، میں نے بڑی پھرتی سے جناب عباس کے دائیں ہاتھ پر وار کیا۔ جناب عباس کا شانہ کٹا تو فطرت انسان دیکھیے کہ عباس نے گھوم کر دیکھنے کی کوشش کی کہ کس نے پیچھے سے حملہ کرنے کی جسارت کی ہے، تو میں یہ جانتا تھا پہلو کہ ضرور عباس میری طرف مڑیں گے، پلٹیں گے۔ اتنی دور میں بائیں طرف کو آ گیا، میں نے بائیں طرف سے حملہ کر دیا۔ عباس کا دوسرا ہاتھ بھی خطا ہو کے زمین پہ گر پڑا۔ بس میں نے اتنا ہی کیا تھا، باقی کسی نے تیر پھینکے تھے، کسی نے گرز چلایا، کسی نے تلوار، کسی نے نیزہ۔ ہر آنے والا آ کے کہتا تھا، کیوں عباس، ہم نے سنا ہے کہ تم بڑے بہادر ہو، بڑے شجاع ہو، تم بہت اچھی تلوار چلانا جانتے ہو۔ اچھا لو، اب ہم تلوار چلاتے ہیں، اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ اللہ اکبر! وہ جری و بہادر عباس کیا کر سکتا تھا؟
سوائے اس کے کہ حسرت بری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ کے کہتے تھے عباس اے شیخ تو اس وقت کہاں تھا جب میرے ہاتھ موجود تھے، جب آ کے یہ بات کی ہوتی تو کوئی بات تھی، اب میرے ہاتھ نہیں ہے اور آ کے مجھ سے کہتا ہے تلوار چلانا جانتے ہو، نیزہ چلانا، کسی نے گرز چلایا کسی نے تیر چلایا۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ حرملہ بن کاہل اسدی اپنی تیر اندازی پر بڑا فخر کیا کرتا تھا، وہ کہا کرتا تھا میری ترکش سے 3 تیر ایسے چلے جو میرے فن کا شہپارہ تھے، سب سے پہلا تیر میں نے عباس کے مشق سکینہ پر چلایا تھا، جو میرا تیر نشانے پر لگا جس کی وجہ سے عباس کا خون مشق سکینہ کے بہتے ہوئے پانی کے ساتھ بہنے لگا۔ گریہ ہوا، روئے جناب عبداللہ ابن کامل انصاری اور ان کے پورے سپاہی دھاڑے مار مار کے رونے لگے عدی بن حاتم کے گھر میں۔ اس کے بعد اس کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا اور گرفتار کر کے لے کے چلے۔ جب ایک بازار سے گزر رہے تھے تو جناب عبداللہ ابن کامل انصاری کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ عدی بن حاتم بڑی تیزی سے دارالامارہ کی طرف گئے ہیں، ملاقات ہوئی ہوگی، میرے آقا امیر کوفہ امیر مختار ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سفارش ہو جائے اور یہ چھوٹ جائے۔ ایک ترکیب نکالی، اس بازار میں جہاں سے وہ گزر رہے تھے عرب کے چھوٹے چھوٹے بچے مٹی اور دھول میں کھیل رہے تھے۔ ایک جب کبھی پولیس آتی ہے، پولیس جاتی ہے کسی محلے میں تو ویسے ہی تماشا دیکھنے والے پیچھے ہو جاتے ہیں بہت سارے، کچھ بچے پیچھے تماشا دیکھنے والے ہوئے، کچھوں کو انہوں نے بلایا، ایک چبوترے پہ کھڑے ہو کے دکان کے سامنے تقریر کی جناب عبداللہ نے، اے بچوں ادھر آؤ ادھر آؤ، سنو، ایسے ہی گرمی کا زمانہ تھا، ایسی ہی گرم ہوا چل رہی تھی اور حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے جو تمہاری طرح چھوٹے چھوٹے تھے وہ بڑے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے، حسین کے بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، تمہارے ہی سن کے بچے تھے، بچوں کو مخاطب کر کے تقریر کی، تمہارے ہی سن کے بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے حسین کے، ایسے ہی گرمی کا زمانہ تھا، ایسے ہی گرم ہوائیں چل رہی تھیں، حسین کے بچے 3 دن کے پیاسے تھے، بچوں تم تو پانی پیتے ہو نا گھر میں، لیکن حسین کے بچوں کو پانی نہیں دیا گیا، فرات پہ پہرا لگا دیا گیا تھا، اور حسین کا بھائی عباس ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو پانی لانے کے لیے فرات پہ گیا تھا، تو فرات پہ یہ پہرے پہ تھا عدی بن حاتم، حکیم بن طفیل سنسبی، اس نے اس پانی کو نیچے گرا دیا اور اس سکھے کے دونوں ہاتھ اس نے کاٹ دیے تھے۔ بچوں کی نفسیات، بچے بہت ہی غصے میں آ گئے کہ بچوں کے ساتھ اس نے یہ ظلم کیا، پانی نہیں لے جانے دیا، اور ان بچوں نے ان سپاہیوں کی ہتھیار چھین لیے اور انہوں نے بھی دے دیے، لے لو آہستہ آہستہ دے دیے اپنے اپنے ہتھیار، اور ان بچوں نے، کوفے کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے حکیم بن طفیل سنسبی کا اتنا بدترین حشر کیا کہ کیا کوئی ماہر سے ماہر خسائی خیمہ بناتا ہوگا۔ واصل ہے تو درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور اس طریقے سے وہ واصل جہنم ہو گیا۔ اب عدی بن حاتم بیٹھے ہیں دربار میں، جا کے کہا اے مختار تم جانتے ہو میرا کیا مرتبہ ہے؟ انہوں نے کہا حضور آپ رسول اللہ کے صحابی، آپ کا بڑا مرتبہ ہے میرے پاس۔ اپنی ابا اتاری، پہلو میں بچھا کے عدی بن حاتم کو اس کے اوپر بچھایا کہ فرمائیے کیسے آنا ہوا ہے؟ کہ وہ میرا بہنوئی، ہاں کیا بات ہے؟ کہ وہ حکیم بن طفیل، ہاں اسے گرفتار کرنے آپ کے عبداللہ ابن کامل انصاری پہنچے ہیں میرے گھر، اور اسی سلسلے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ سے کچھ بات کروں۔ کہا فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کہا میرے مرتبے کے ضلع میں
چونکہ میں صحابی رسول ہوں نا، اس کے سلے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے بہنوئی کو رہا کر دیں، ریکمنڈیشن۔ اب جناب مختار دھرم سنکٹ میں پڑے، سر جھکا کے بیٹھے، صحابی رسول ہیں، ان کی التجا ہے، ان کا ریکمنڈیشن ہے، ایک طرف ایسا ظالم انسان ہے کہ جس کو کسی قیمت پہ معاف نہیں کیا جا سکتا، سر جھکا کے بیٹھے ہیں، مسئلہ گمبھیر ہے۔ اتنے میں عبداللہ ابن کامل انصاری تشریف لے آئے، وہ بھی سر جھکا کے آئے، میں دربار میں داخل ہوئے۔ مختار نے دیکھا سر جھکائے کھڑے ہیں، شرمندہ، کہا کیا بات ہے، کیا ہوا، سر کیوں جھکائے کھڑے ہو؟ کہا حضور بات یہ ہے کہ ہم اپنے قیدی کی حفاظت نہیں کر سکے۔ کہا کیا مطلب ہے تمہارا، کیا فرار ہو گیا، بھاگ گیا؟ کہا نہیں حضور بھاگا تو نہیں، لیکن ہم اس کی حفاظت نہیں کر پائے۔ کہا ہوا کیا؟ کہا جب ہم لے کے فلانے گلی سے گزر رہے تھے نا، تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے اوپر پینل کوڈ بھی نہیں لگتا، چھوٹے چھوٹے بچے، حضور انہوں نے زبردستی ہمارے ہتھیار کھینچ لیے اور پکڑ کے اسے قتل کر ڈالا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ کیسے کیسے لوگ تھے جناب مختار کے ساتھ، اور کیسے کیسے انہوں نے کارنامے کیے ہیں۔ یہ صدقہ ہے جناب مختار ابن عبید ثقفی کا کہ آج ہمیں پتہ چلا کہ ان ملائن نے کیا مصائب کربلا کے میدان میں ڈھالے، ورنہ ہمیں تو وہی بتا سکتا تھا جس کے اوپر ظلم ڈھائے گئے۔ جناب زینب بتاتی کہ میری چادر کھینچی گئی، چوتھے امام بتاتے کہ ہمیں توق و زنجیر جکڑی گئی۔ یہ کیسے پتا چلتا کہ انہوں نے میدان میں کیا کیا ہے؟ یہ صدقہ ہے جناب مختار کا، جس کی وجہ سے آج ہم جانتے ہیں کہ میدان میں کیا ظلم ڈھایا گیا۔ بہرحال عدی بن حاتم اپنی جگہ سے اٹھے، سننے کے بعد کہ اس کا کام تمام ہو گیا، اٹھے اور ناراض ہوئے، اور بہت ہی موٹی موٹی گالیاں بکتے ہوئے جناب مختار کو دربار سے جانے لگے، بہت بری بری گالیاں بکتے ہوئے۔ سپاہیوں نے تلوار کھینچ لی کہ امیر کوفہ کے شان میں بدتمیزی کر رہا، کنٹمپٹ آف کورٹ ہے، لیکن مختار نے اشارہ کیا خبردار اسے کچھ مت کہو، یہ مجھے گالی دے رہا ہے، بکنے دو گالیاں، اس نے مجھے گالی دی ہے، یہ کربلا نہیں گیا تھا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ تو عالی جناب ہماری گفتگو کل یہاں تک پہنچی تھی کہ 13 ربیع الثانی 4 شنبے کی شب کو سن 66 ہجری میں ایک دن پہلے خروج کر دیا گیا۔ رات بھر جنگ و جدال ہوتی رہی، صبح نمودار ہوئی اور سرکاری فوجیں بھی آراستہ ہو گئیں عبداللہ ابن متی کی۔ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ اس کے 18,000 سپاہی تھے۔ جناب ابراہیم نے کہا اے عبداللہ، جنگ گلی کوچوں میں نہیں ہوتی، جنگ میدانوں میں ہوتی ہے، چل میدان میں نکل گیا، 2 ہاتھ ہو جائے، فیصلہ کن جنگ ہو۔ صفیں آراستہ ہوئی، ایک ایک سپاہی، ایک ایک مجاہد جناب مختار کی طرف سے جاتا رہا، اور اتفاق اور عجیب بات کہ دشمن کو تہ تیغ کرتا گیا، واپس لوٹتا گیا۔ دشمن نے جناب مختار کے ساتھ فریب کیا، سینے پہ پتھر دے مارا، عبداللہ ابن جناب مختار کی سانس رک گئی، دفاع کا پہلو کمزور ہوا۔ عبداللہ ابن متی نے چاہا کہ تلوار چلا کے قتل کر دیں جناب مختار کو، لیکن اللہ اکبر، حضرت عباس کا کلاس میٹ مالک اشتر کا بیٹا ابراہیم ان کی مدد کے لیے فوری کود پڑا۔ ابراہیم کو آتا ہوا دیکھا، عبداللہ ابن متی نے اپنا گھوڑا پیچھے گھمایا اور دوڑ کے اپنے صف میں گھس گیا۔ اب ابراہیم چلاتے رہے کہاں جاتا ہے، ادھر اب مجھ سے لڑنا، تو کہا نہیں تم کیوں آ گئے، میں تو مختار سے لڑ رہا تھا۔ بتایا تو نے فریب کیا، پتھر پھینکوایا۔
صبح سے شام جنگ ہوتی رہی اور صبح سے شام تک جناب مختار کے سپاہی عبداللہ ابن متی کی فوجوں کو گاجر مولی کی طرح سے کاٹتے رہے۔ اب دوسرے دن لڑتے لڑتے بنا کھائے پیے دوسرا دن ہو گیا، رات بھر جنگ، دوسرے دن یعنی تیسرے دن کی جنگ۔ اب عبداللہ ابن متی کی فوجوں میں بھگدڑ کے آثار پیدا ہو گئے، کیونکہ انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ لڑنے والے مختار کے ساتھ جو ہیں وہ تو مرنے کے لیے تیار ہیں، اور اب جو میدان میں مرنے کے ارادے سے آیا ہو اسے مارنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اب بھگدڑ مچی، کوئی کدھر کو بھاگا کوئی کدھر کو بھاگا۔ عبداللہ ابن متی لاکھ چیختا رہا، چلاتا رہا، رکو رکو۔ کون رکتا ہے بھیا؟ وہ بھاگنے کے ماہر سپاہی تھے، بھاگنے کے ماہر ہمارے خلیفہ دویم نے انہیں آباد کیا تھا، علاقہ فدق کا مال دبا کے ایک فوجی چھاونی بنائی تھی کوفہ تاکہ ایران پہ قبضہ کیا جا سکے۔ مقصد ایران پہ قبضہ کرنا تھا، اسی لیے دنیا کہتی ہے اسلام بزور شمشیر پھیلا، ہے نا، تلوار سے۔ کیوں؟ ان کی حرکتیں کچھ ایسی تھی کہ دنیا آج مجبور ہے کہنے کے لیے اسلام بزور شمشیر، لیکن یہ بات انتہائی غلط، اس لیے کہ اسلام اخلاقیات سے پھیلا ہے، کیریکٹر سے پھیلا ہے۔ دو باتیں کہہ دوں چھوٹے بھائیوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے تو چھوٹے بھائیوں، پیغمبر اسلام ہر روز ایک گلی سے گزرتے تھے، ایک بڑھیا یہودن ان کے اوپر روز کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی اس وقت جب وہ گزر رہے ہیں نماز کے لیے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بڑھیا نے کچرا نہیں ڈالا پیغمبر کے اوپر، 2 دن گزرے، تیسرے دن پیغمبر اسلام کو تشویش ہوئی، اخلاقیات کا درس دیا ہے پیغمبر نے، کہا بھائی وہ اس گلی سے جب میں گزرتا ہوں وہ بڑھیا روز کچرا پھینکتی ہے، آج تیسرا دن ہے اس نے کچرا نہیں ڈالا، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بڑھیا بیمار ہے، شاید کوئی ضرورت ہو ہماری مدد کی۔ اس کے گھر پہنچے، دق الباب کیا، کہا بڑھیا نے پوچھا کون؟ کہا میں ہوں محمد، آیا ہوں۔ کیسے آنا ہوا؟ کہا کیا تم بیمار ہو؟ کوئی تکلیف ہے تمہیں؟ کہا نہیں میں ٹھیک ہوں۔ پھر کہا تم نے 2 دن سے کچرا نہیں ڈالا؟ کہا محمد یہ کیسا، یہ کیا ہے؟ کہا یہی تو اسلام ہے۔ کہا اگر یہ اسلام ہے تو میں قبول کرتی ہوں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ دوسرا واقعہ سن لیجئے، اسلام بزور شمشیر نہیں، اخلاقیات سے پھیلا ہے۔ ایک دن ایک جنگی قیدی پیغمبر اسلام کے سامنے پیش کیا گیا، پریزنر آف وار، جنگی قیدی۔ کہا پیغمبر اسلام مسجد میں تشریف رکھے ہیں، ان کے چہیتے صحابی سب پاس میں بیٹھے ہیں گھیرا ڈالے ہوئے۔ کہا پیغمبر اسلام نے اے بھائی اسلام قبول کر لے تاکہ تجھے رہا کر دیا جائے۔ کرنا اسی لیے تو جنگ کی تھی میں نے، اسی لیے تو آپ سے جنگ کی تھی کہ قبول نہیں کروں گا۔ آپ کہتے ہیں قبول کر لو، اسلام ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ زنجیروں میں جکڑا ہوا قیدی، پسے پشت اس کے ہاتھ بندھے ہیں، مجبور انسان، اور اس نے جب یہ کہا ہرگز اسلام قبول نہیں کروں گا چاہے مر جاؤں، اسی لیے تو آپ سے جنگ کی تھی نا کہ اسلام قبول نہیں کروں گا۔ آپ کہتے ہیں اسلام قبول کر لو۔ بس اس کا یہ جملہ بھی ادا نہیں ہوا تھا کہ پیغمبر اسلام کے پاس جو بیٹھے تھے نا بڑے بڑے سرما صحابی، فوری تلوار نکالے، یا رسول اللہ بھی اب قتل کر دیتے ہیں اسے۔ کب؟ جب اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف بندھے ہیں، یا رسول اللہ حکم دیجیے ابھی ختم کر دیتے ہیں اس کو۔ کہاں نکالی تلوار؟ پیغمبر مسکرائے، میاں رہنے دو رہنے دو، یہ تلوار جہاں نکل رہی ہے وہاں نکلتی تو نہیں، تو ہاتھ پیر بندھے ہیں نکال رہے تلوار، بہادری دکھاتے ہو، جان دکھانی ہے وہاں دکھاتے نہیں۔ سامنے سے مولا کائنات کا گزر ہوا، کہا یا علی ادھر آؤ ادھر آؤ، بڑے اچھے وقت پہنچے، یہ اسلام قبول نہیں کرتا، یا علی یہ قیدی تمہارے حوالے کیا جائے۔
اب اس کا انصاف تم کرو، اس کا فیصلہ تم کر دو۔ اچھا، ہاتھ پکڑا اس کا جو گھوڑا لوٹ لیا تھا نا مسلمانوں نے، اس گھوڑے کی مہار اپنے ایک ہاتھ سے تھامی، اب لے کے پیدل چلے، اور ان کے پیچھے پیچھے وہ لوگ چلے۔ آبادی سے باہر لے جا کے علی قتل کریں گے، چلو تماشا دیکھتے ہیں، بڑا شوق تماشا دیکھنے کا، آبادی سے باہر لے جا کے قتل کریں گے علی۔ جب آبادی سے دور نکل گئے نا تو مولا نے اس کے ہاتھ پیر کھول دیے، بازو تھام کے اس کے گھوڑے پر اسے بٹھا دیا، اس کے لوٹے ہوئے گھوڑے کی مہار اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ اب وہ ان کی طرف مخاطب ہوا، یہ کیا؟ کہا یہ تو نے سنا نہیں پیغمبر نے کیا کہا؟ کہا انہوں نے تو کہا فیصلہ کر دو، تو میں نے فیصلہ کر دیا، جا اپنے راستے، لکم دینکم ولی دین، جا میں نے تجھے آزاد کیا، بس یہ سننا تھا۔ کہا نا یہ کیا ہے، یہ کون سا طریقہ، یہ تمہارا کیسا انصاف؟ کہا یہی تو اسلام ہے۔ زمین پہ گر پڑا، گھوڑے سے زمین پہ گر پڑا، مولا کائنات کے پیر تھام لیے، اگر یہ اسلام ہے تو میں قبول کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے حضور، یہ اسلام ہے تو میں قبول کرتا ہوں۔ وہ کیا تھا؟ ایک تحفہ درود پیش کریں آپ حضرات۔ ہاں، تو ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اخلاقیات سے پھیلا اسلام۔ حکیم بن طفیل سے اچھا جنگ ہوتی رہی، جب بھگدڑ مچی نا تو اب عبداللہ ابن متی کو کوئی راستہ نظر نہیں آیا، کوفے سے باہر بھاگنا چاہتا تھا، لیکن حضرت ابراہیم ابن مالک اشتر نے کوفے کے دروازوں پہ اپنے سپاہیوں کو پہلے ہی بیٹھا دیا تھا، باہر بھاگ نہیں سکا، مجبوراً اپنے گھر میں یعنی دارالامارہ میں گھس کے اپنی جان بچانی پڑی۔ جب کسی شہر کا بادشاہ اس طریقے سے اپنے گھر میں گھس کے بیٹھ جائے تو اس کے سپاہی تو اس سے پہلے دوڑ پڑتے ہیں، اپنی اپنی جان بچا کے سب اپنے اپنے گھر میں گھس پڑے، کوئی نہیں میدان صاف ہوا۔ اب جناب مختار اور ان کے ساتھیوں نے دارالامارہ کا محاصرہ کر لیا۔ عجیب انقلاب زمانہ دیکھیے، وہ انسان، وہ مختار جو کل اسی دارالامارہ کے ایک خوفناک قید خانے میں بند تھا، آج وہ دارالامارہ کا محاصرہ کیے کھڑا تھا۔ 3 دن جب محاصرہ ہو چکا اور اب پانی اور غذا کی قلت پیدا ہو گئی محل میں، تو بذریعہ تیر عبداللہ ابن متی نے مختار کی جانب ایک تیر چلایا، پھینکا، اس میں خط تھا۔ خط کھول کے جب پڑھا جناب مختار نے تو اس کا مضمون ایسے لکھا گیا تھا جیسے کوئی غلام اپنے آقا کو خط لکھتا ہے۔ سبمیشن، حضور مختار علی جناب، کیا یہی انصاف ہے؟ کیا مختار تم وہ وقت بھول گئے کہ جب میں نے مصعب ابن زبیر سے ایک بار تمہاری جان بچائی تھی، اس کا صلہ تم مجھے یہ دیتے ہو کہ میری حکومت کو برباد کر دیا تم نے، تہس نہس کر دیا تم نے، اور اب میں اتنا مجبور ہوں کہ اپنے ہی گھر میں قید ہو گیا ہوں۔ اے کریم ابن کریم، تمہیں واسطہ ہے علی مرتضیٰ کا، حسین ابن علی کا، میرے ساتھ سلوک رحم کرو، مجھے یہاں سے فرار ہو جانے میں مدد کرو، میں بھاگنا چاہتا ہوں اپنی جان بچا کے۔ جناب مختار نے یہ خط اپنے ساتھیوں کے سامنے نہیں پڑھا، چھپ کے پڑھا، اور ایک خط کا جواب چھپ کے لکھا، اے عبداللہ ابن متی، تو ٹھیک کہتا ہے کہ تو نے ایک بار میری جان بچائی تھی، لے
तकाजा तो यह है कि एहसान का बदला सिवाय एहसान के कुछ नहीं हो सकता। मैं भी तेरी जान इस वक्त बख्शता हूँ। दारुल इमारा के उस दरवाजे पर रात के तीसरे पहर आ जाना। वहाँ जो सिपाही होंगे पहरे पर, मैं उन्हें वहाँ से हटा दूंगा। मैं खुद खड़ा रहूँगा तेरी हिफाजत के लिए, तू निकल लेना वहाँ से। रात के तीसरे पहर सिपाहियों को पहरे से हटा दिया। कहा मैं खड़ा हूँ, तुम लोग जाओ आराम करो। सिपाही घर चले गए, मुख्तार खड़े हैं। अब्दुल्ला इब्ने मुती निकला, निकलते ही पैरों पे गिर पड़ा, रोने लगा। कहा जा, तूने मेरी जान बचाई, मैंने तेरी जान बख्शी, लेकिन अब कानून का तकाजा तो यह है कि आज के बाद अगर तू मुझे दिखे तो मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, या फिर अगर तुझसे बन पड़े तो मुझे कत्ल कर देना। या तो मैं तुझे कत्ल कर दूंगा या तू मुझे कत्ल कर देना। निकल, दौड़ पड़ा। 3 दिन गुजर गए। अब दारुल इमारा का दरवाजा खुला। अब्दुल्ला इब्ने मुती फरार हुए, दारुल इमारा का दरवाजा खुला। सबसे पहला काम जनाब मुख्तार ने किया, दारुल इमारा के दरवाजे पे जो परचम फहरा रहा था, उसे